السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول سراپا محبت ہے وہ کی لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ آپ انتظار کروائے بنا جلدی سے آ جاتے ہیں ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ کیسے ہو میرے بیٹے؟ محبت، لگاوٹ، انسیت اور الفت میں ڈوبا لہجہ امیر ہادی کو حیران کر گیا تھا۔ اس نے صدمے میں گھرے اپنے بھائی اور ماں کو دیکھا جو کہ خاموش تھے۔ بہت بڑے ہو گئے ہو تم، کاش مجھے تمہارے زندہ ہونے کا پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا تو میں تمہیں کبھی بھی اس عورت کے پاس نہیں رہنے دیتا، بلکہ اپنے ساتھ لے جاتا اپنی دنیا میں۔ خیر کوئی بات نہیں، ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ اچھمبے سے امیر ہادی ارسلان افتخار کی تقریر سن گیا تھا۔ وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنی ماں جائے کو دیکھا جو سیل پر مصروف تھا۔ یہ انسان اتنا کچھ کہہ گیا، اس کے بھائی نے کچھ نہیں بولا۔ امیر ہادی نے نیل ہوا تھا۔ عائشہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ بھائی، امید یاس میں بھیگے لہجے پر امیر ہادی نے اپنے بھائی کو دیکھا۔ لبوں کا کفل ٹوٹنے کو تھا۔ اپنے موبائل پر آئے میسج کو دیکھتے امیر تقی نے سب کو ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا اور امیر ہادی کے سامنے آیا تھا۔ امیر ہادی کی آنکھیں نم جبکہ امیر تقی بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ امیر ہادی کی آنکھیں چیخ رہی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ امیر ہادی، میری بات غور سے سنو، تم میر جہاں کے بیٹے نہیں ہو، بلکہ اس انسان جسے دنیا ارسلان افتخار کے نام سے جانتی ہے اس کے بیٹے ہو۔ کوئی تیزاب تھا یا کوئی پگھلا ہوا سیسا جو امیر ہادی کے سماعت پر انڈیلا گیا تھا، پھر ایک بھرم تھا جو ٹوٹا تھا۔ اور میرے بھائی، یہ بھی سچ ہے کہ تم اور میں بھائی تو ہیں، لیکن ہمارے باپ الگ ہے جبکہ ماں ایک ہے، امیر تقی مزید کہہ گیا تھا۔ امیر ہادی کے ساتھ ساتھ نادیہ اور عائشہ نے حیرت سے ارسلان افتخار اور سلامت جہاں کو دیکھا تھا۔ نادیہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، یہ تو مسز میر جہاں ہے تو کیا؟ لیکن امیر ہادی امیر تقی سے چھوٹا ہے، یہ سب کیا؟ جب اس نے اس بات کا اندازہ لگایا تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی جینب کو دبا گئی۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ بھائی، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ غم میں ڈوبے امیر ہادی گلو گیر لہجے میں پوچھ گیا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سچ ہے امیر ہادی، اور سب سے بڑا اور کڑوا سچ یہ ہے کہ مما نے، امیر تقی بھرائے آواز میں کہہ گیا تھا۔ جو کام اسے آسان لگ رہا تھا وہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ چپ کر گیا تھا جبکہ شازیہ اور سلامت جہاں اپنے سر جھکا گئے تھے۔ ان سب سے بیزار ہوتا ارسلان افتخار بڑے آرام سے اور تفکر سے کہہ گیا تھا، سچ یہ ہے کہ امیر ہادی، تمہارے باپ کے ہوتے ہوئے میں تمہاری ماں کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا جس کا نتیجہ تم ہو۔ تم میرا خون ہو، میری اولاد ہو۔ اپنی فرعونیت کا بتاتے ارسلان افتخار بالکل بھی نہیں جھجکا، جبکہ صدمے میں گرتا امیر ہادی صوفے پر گر گیا تھا۔ عائشہ فوراً سے اس کے پاس ہوئی۔ نادیہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا اول پول بول رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں کہاں سے آپ آ گئے ہیں، چلے جائیں یہاں سے۔ ہمارے گھر کا شرازہ بکھیرنے پر تلے ہوئے ہیں آپ۔ میر بھائی، اس انسان کو کہیں یہاں سے چلا جائے۔ دیکھیں میر ہادی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، پلیز اس انسان کو یہاں سے بھیج دیں۔ عائشہ روتی ہوئی چیخی تھی۔ میر تقی نے میر ہادی کی نبض دیکھی جو بہت سست چل رہی تھی۔ شازیہ آنٹی کار نکالیں، میر تقی گھبراتا کہہ گیا تھا۔ سب حرکت میں آئے تھے۔ میر تقی میر ہادی کو سہارا دیتے باہر نکلا تھا۔ ماں، آپ یہاں رکو نادیہ کے پاس، وہ سٹریس نہ لے، خیال رکھنا اپنا میرے لیے۔ میر ہادی کو بٹھا کر گھبرائی سی مانور کو میر تقی کہہ گیا تھا جس نے سر ہلایا تھا۔ میر تقی اسے تسلی دینے کو مانور کا ماتھا چوم گیا تھا۔ آپ جائیں، ٹھیک ہوں میں، اور مجھے میر ہادی کا بتاتے رہنا۔ اوکے، میر تقی کہتا کار میں سوار ہوا تھا اور کار کو میر ہاؤس سے نکال لے کے جس کے آگے ارسلان افتخار نکلا تھا۔ آخر کو اس کی اولاد تھی۔ رات کا اندھیرا دن کے اجالے میں ڈھل گیا تھا۔ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے تھکا سا میر تقی میر ہادی کے کمرے میں آیا تھا۔ ارسلان افتخار میر تقی کو آتا دیکھ کر اخبار اپنے منہ کے سامنے کر گیا تھا۔ میر ہادی نبض بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ابھی تک بے ہوش تھا، اگرچہ ڈاکٹر تسلی دے چکے تھے کہ اس کے دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے بے ہوش کیا گیا۔ انہیں صدمے نے نڈھال کیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میر ہادی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا۔ پردہ پیچھے کر کے میر تقی میر ہادی کے پاس بیڈ پر آیا تھا جو سچائی جان کر اس دنیا سے رخ موڑ کیا تھا۔ کل رات سے وہ سب سے ناراض تھا، اپنے بھائی سے بھی۔ میر ہادی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا میر تقی اپنے آنسو صاف کر گیا تھا۔ بہت فرق تھا دونوں میں۔ جس کرب سے میر ہادی گزر رہا تھا وہ سب سمجھ سکتا تھا۔ ہاتھ پر لگے برنالہ میر تقی دیکھتا اس کے ہاتھ بیڈ پر رکھ گیا تھا۔ میر ہادی کے نڈھال چہرے پر ایک نظر ڈال کر میر تقی کھڑا ہوا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کب تک ہوش آئے گا میر ہادی کو؟ ارسلان افتخار کے پوچھنے پر میر تقی کے باہر جاتے قدم رکے تھے۔ ایک سرد نگاہ ارسلان افتخار کے وجود پر وہ ڈال گیا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ کمرے سے نکلا تھا۔ ارسلان افتخار نے کندھے اچکائے تھے اور بخبار بینی کرنے لگا۔ ماں، آپ یہاں کیوں؟ ماہنور کو کوریڈور میں دیکھتا میر تقی فکر سے پوچھ گیا تھا جو ناشتہ لیے اس طرف آ رہی تھی۔ میر تقی کو دیکھتے وہ مسکرا اٹھتی تھی۔ آپ کی یاد آ رہی تھی، تبھی ناشتہ بنا کر یہاں آئی میں۔ میر ہادی بھائی کیسے ہیں آپ؟ دھیرے سے اعتراف کرتی ماہنور فکر مندی سے پوچھ گئی تھی۔ بے ہوش ہے ابھی تو۔ اس خبر نے اسے کافی گہرا صدمہ دیا۔ آپ پریشان مت ہو، ناشتہ کر لیں، میر ہادی بھائی کو ہم سنبھال لیں گے۔ میں آپ کا سامان لے کر آئی ہوں، چلیں فریش ہو جائیں آپ۔ ڈرائیور کے ہاتھوں سے میر تقی کی ضرورت کا سامان لیتی ماہنور اچھی بیوی بنتی
میر تقی سے کہہ گئی تھی۔ میر تقی مانور کی فکر و خیال پر مسرور ہوا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں لان میں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ ناشتے کے بعد ہم میر ہادی بھائی سے ملیں گے۔ مانور کے بتانے پر میر تقی بیگ لیتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آیا؟ نادیہ شازیہ کے چہرے پر چھائے سکون کو دیکھتی سوال کر گئی تھی۔ کس بات کا غصہ نادیہ؟ میں سمجھی نہیں تمہاری بات۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتی شازیہ نے نادیہ سے پوچھا۔ سلامت جہاں بھی اس جانب متوجہ تھی۔ وہ یہی کہ میری وجہ سے آپ اور میں پریگننٹ۔ نادیہ بات پوری کر نہ سکی، جبکہ شازیہ اور سلامت جہاں سنتی اپنی جگہ یہ چپ کر گئی تھی۔ وہاں سے جو کل رات سب جان کر تھمے ہوئے تھے، سہارا ملنے کے تلاش میں تھے۔ دیکھو نادیہ، ہر انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ میں نے ارسلان سے بہت محبت کی، لیکن اس نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ اگرچہ میری اس سے شادی محبت کی تھی، لیکن میں کبھی اس کی محبت یا اولین چاہت نہ بن سکی۔ میں یہ کبھی نہ جان سکی کہ اسے کس چیز کی چاہ ہے۔ لیکن جب اس نے مجھے کہا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تو ایک پل کو مجھے تم پر رشک ہوا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس انسان کے پیچھے ضائع کر دی، لیکن یہ شخص میرا نہ ہوا، اور تم سے ابھی اس نے چند ہی ملاقات کی اور وہ تمہارا اسیر ہو گیا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ شاید میں تمہیں اطمینان میں لے لیتی، یا مجھے اس بات کا پہلے سے علم ہو جاتا کہ تم اور ارسلان ایک دوسرے کے رابطے میں ہو۔ وہ ایک ایسا شکاری ہے جو دوسروں کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر ہی دم لیتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہاری اسے محبت کس نوعیت کی ہے، کتنی شدت کی ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور جب اسے یہ بات پتہ چلے گی کہ تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، تو وہ دیکھنا کیا کیا کرتا ہے۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتی۔ اس شخص نے مجھے ہپنوٹائز کیا تھا۔ اس شخص کا انداز، لب و لہجہ ایسا ہی ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ جسمانی تعلقات بنانے کے لیے مجبور کر سکتا ہے، جیسے اس نے مجھے کیا۔ میری کمزوری کا فائدہ اس نے نہیں اٹھایا، لیکن ہاں، میں اس کے ساتھ تھی کسی غلط مقصد سے، اور اس کا نتیجہ میں بھگت رہی ہوں۔ شازیہ کی بات سنتی نادیہ فوراً سے کہہ گئی تھی۔ شازیہ ہولے سے مسکرا دی تھی کہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں جانے دے گا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، خاص طور پر اس بچے کو جو تمہاری کوکھ میں پل رہے۔ ہاں، یہ تو اس کی ایک صفت کہہ لو، یا طاقت کہہ لو، یا خوبی کہہ لو کہ اس کا انداز، لب و لہجہ ایسا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کا گرویدہ ہو جائے۔ لیکن میں تم سے یہی کہوں گی کہ اس بچے کو زندگی دینا یا نہ دینا تمہارے اختیار میں ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے یہی مشورہ دوں گی کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، اس سے شادی کر لو، اپنے بچے کو باپ کا نام دو اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یہ آپ اتنے آرام سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس انسان کی قربت نہیں اتنی جان لیوا ساری زندگی کا میں کیسے سوچ سکتی ہوں؟ میں ایسا نہیں کروں گی، نادیہ نے اجراء کی تھی۔ یہ تمہیں اسے تعلقات بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس کماش کا انسان ہے۔ نادیہ نے کندھے اچکائے تھے۔ پورے 15 سال میں اس انسان کی قربت کے لیے ترستی رہی ہوں، لیکن وہ میرا نہ بن سکا۔ اب وہ تمہیں اپنانا چاہتا ہے، اور اس بات کا اعتراف اس نے مجھ سے خود کی ہے۔ میں گواہ ہوں اس بات کی کہ جب وہ میری قربت میں تمہیں تلاش کر رہا تھا، دکھ سا تھا شازیہ کے لہجے میں۔ کیا آپ کو دکھ نہیں ہے؟ آپ اتنی پرسکون کیسے ہو سکتی ہیں کہ اس انسان نے پہلے آپ کو برباد کیا، اب مجھے اور نہ جانے کتنوں کو؟ سلامت جہاں کو دیکھتی نادیہ نے پوچھ لیا تھا۔ یہ ایک سوال تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ شازیہ پرسکون ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے اس انسان سے جدا ہونے کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ انسان سے چاہے جتنی محبت کر لو، اس انسان سے جتنی محبت کر لو، وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس انسان کو میں نے اپنی زندگی کے 15 سال دیے، اور ان 15 سالوں میں اس نے مجھے بھیک میں 15 راتیں بھی نہیں دی۔ اگر دی تو اذیت بھری۔ میں مطمئن ہوں میر تقی کے ساتھ ہوں۔ اس ویمن ہیرسمنٹ کا قانون بنا لیا، اور دیکھنا جتنے بھی کالے بھیڑیے ہیں ہمارے معاشرے کے، وہ اس کے ریڈار میں آئیں گے، اور ان میں سر فہرست ارسلان افتخار ہوگا۔ شازیہ اطمینان سے کہتی چائے کا کپ اٹھا کر پی گئی۔ ویمن ہیرسمنٹ؟ میں سمجھی نہیں۔ سلامت، اب تم ہی اسے سمجھاؤ، میں تو چائے پی رہی ہوں۔ شازیہ نے اپنا پلو جھاڑا تھا اور بال سلامت جہاں کے کوٹ میں ڈال دی کہ وہ اپنے طریقے سے اسے ہینڈل کر لے۔ کیا پتا وہ اس کو قائل کر لے کہ وہ اس معاشرے کے کالے بھیڑیوں میں شامل ارسلان افتخار کے خلاف کوئی ثبوت انہیں مل جائے، تاکہ وہ آگے کی کوئی پیش قدمی کر سکے۔ اب یہ سب نادیہ پر منحصر تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ آیا وہ سچ کا ساتھ دیتی ہے؟ ورنہ وہ اسے مشورہ تو دے چکی تھی کہ اپنا گھر بسا لے، اپنے بچے کو اپنا نام دے۔ نادیہ پچھلے چند سالوں سے میر تقی میر پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں وومن ہیراسمنٹ پر سرچ کر رہا تھا۔ اس کی یہی خواہش تھی کہ ہراساں ہونے والی ہر عورت کو تحفظ ملے، کہ وہ عورت جو کسی مجبوری کے تحت اپنے گھر کی 4 دیواری کا تقدس سنبھالتی ہے، کسی مجبوری کے تحت کام کرنے کے لیے آتی ہے، اس کو وہی عزت و احترام دیا جائے جس کے وہ حقدار ہے۔ مگر ہمارے ہاں نفسا نفسی کے اس دور میں کچھ حوث کے بیچارے لوگ بھی ہیں جو کہ عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ یا تو چپ کر جائے یا تو پھر ادارہ چھوڑ جائے۔ میر تقی میر عورت کو تحفظ دلانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عورت جہاں بھی کہیں پر بھی کام کریں، اس کی عزت، مان، رتبہ، احترام اور ادب قائم رہے، اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اپنے فرائض سر انجام دیں، کیونکہ اس دنیا میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ اکیلی ہیں اور اپنے پورے گھرانے کا بوجھ اٹھا رہی ہیں۔ ایسے میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبی ان عورتوں کو یوں اگر ہراس کیا جائے تو ان پر زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ سلامت جہاں کی بات خاموشی سے سنتی نادیہ کا موبائل چینک اٹھا تھا۔ ارسلان افتخار کالنگ پر۔ شازیہ دل کھول کر ہنستی تھی۔ سلامت جہاں نے شازیہ کو گھورا تھا، جس کو وہ نظر انداز کر گئی۔ اف، یہ دل کی لگی۔ اٹھا لو فون، تمہارا دیوانہ پاگل ہوا جا رہا ہے، سن لو کیا کہتا ہے وہ۔
شازیہ کے کہنے پر سلامت نے اسے آنکھوں سے گھورا تھا۔ نادیہ کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ جب سے اسے اپنی پریگنینسی کا پتہ چلا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اٹھا لو فون نادیہ، ورنہ تمہارا دیوداس یہیں پر نہ آ جائے اور میرا اسے سامنا کرنے کا قطعی دل نہیں ہے۔ موبائل کے بار بار چیخنے پر شازیہ نے دوبارہ سے کہا تھا، ناچار نادیہ کو موبائل اٹھانا پڑا تھا، اسپیکر پر کرنا۔ ذرا میں بھی تو سنوں کیا کہتا ہے میرا ایکس ہسبینڈ تم سے۔ شازیہ کے کہنے پر نادیہ نے موبائل اسپیکر پر رکھا اور منمنائی، جی تم ٹھیک ہو نادیہ؟ میری جان تم وہاں پر کیوں ہو؟ گھر آ گئی ہو، میں آؤں تم سے ملنے کے لیے؟ بے چینی کی فکر میں ڈوبا لہجہ شازیہ کے چہرے کی مسکراہٹ اڑا لے گیا۔ کبھی اس نے بھی خواہش کی تھی کہ یہ انسان اسے بھی اس طرح چاہتا، جبکہ نادیہ ارسلان افتخار کی چاہت شازیہ اور سلامت جہاں کے آگے سنتی پانی پانی ہوئی۔ ٹھیک ہوں میں، آپ بات بتائیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کسی نے تم سے کچھ کہا؟ میری جان سب کو چھوڑ کر کسی کی بات پر دھیان نہ دو، بس مجھے سنو، میری بات سنو، مجھے دیکھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ارسلان افتخار نادیہ کو اپنی جانب کرتا محبت اور لگاوٹ سے کہہ گیا تھا۔ نادیہ خاموش رہی تھی، جس کو ارسلان افتخار نے بھی محسوس کیا تھا۔ شام میں ملتے ہیں، خیال رکھنا اپنا، اپارٹمنٹ آ جانا۔ ارسلان افتخار مختصر بات کرتا کال کٹ کر گیا تھا، جبکہ شازیہ کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ واؤ، تو جناب شام کو ملنے کے لیے بلا رہے ہیں؟ جائیں، بلکہ اچھی بات ہے، جا کر بتائیں کہ آپ ان کی بچی کی ماں بننے والی ہیں۔ دیکھو پھر وہ تم پر اپنی محبت کیسے نچھاور کرتے ہیں۔ ویسے بھی محبت کے جو مظاہرے تم اس انسان کے دیکھ چکی ہو، اچھے سے جانتی ہے اور سمجھتی ہوگی۔ شازیہ، سلامت جہاں نے اسے ٹوکا تھا، کیونکہ نادیہ کی طبیعت اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جس صورتحال سے وہ گزر رہی تھی، اس کو اس کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ شازیہ نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھو نادیہ، ابھی تم کم عمر ہو، ایسے میں ایک بچی کی ذمہ داری، اور وہ بھی اس شخص کی جس کو تم نے نہ جانے کن حالات میں اپنایا، میرے خیال سے ٹھیک نہیں۔ میرا اس انسان سے تعلق ہے اور زندگی بھر رہے گا۔ وہ تمہارے سامنے ہے، لیکن تم ابھی نہ سمجھو، سمجھداری کا ثبوت دو، جان چھڑوا لو ان سب سے، واپس لوٹ جاؤ وہ جس جہاں میں تمہارا باپ ہے، تمہارا بھائی ہے۔ عزت کی زندگی گزارو، ورنہ ذلت کے سوا کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہ آئے گی۔ ایک بڑی بہن یا ماں ہونے کے ناطے میری یہ بات سن لو۔ شازیہ ابھی صدمے میں ہے، اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ جس انسان سے وہ محبت کرتی تھی، وہ انسان کسی اور کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ ارسلان افتخار میری زندگی سے اسی وقت نکل گیا تھا جب یہ میر جہاں اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، لیکن مجھے میر جہاں نے کہا تھا کہ میں میر ہادی کو زندگی دوں۔ بس ان سے کیے وعدے کا پاس رکھ رہی ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میر ہادی سب کچھ جاننے کے بعد کیا کرے گا، لیکن اس کا جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ ہوگا۔ تم سے یہی کہوں گی کہ دوسرا میر ہادی پیدا مت کرنا، باقی تمہاری جو مرضی۔ سلامت جہاں نادیہ کا کندھا تھپتھپا کر اسے سوچنے کی راہ دیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے نادیہ اشکوں میں ڈوبی اپنا اعتراف کرتی کوئی راہ تلاش کرنے لگی۔ ہسپتال میں لان میں بیٹھی وہ ہلکے سے سوٹ میں ایک گلاب ہی لگ رہی تھی۔ فریش سا میر تقی مہنور کی تلاش میں جب لان میں آیا تو اسے خاموش دیکھتا اس کے برابر بیٹھا۔ مہنور نے چونک کر فریش ہوتے میر کو دیکھا جو اس کی زندگی تھا، اس کے سر کا سائیں تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں ماں؟ ناشتہ کر لیں، پھر مجھے میر ہادی بھائی سے ملنا ہے۔ بات بدلتی مہنور میر تقی میر سے کہہ گئی تھی۔ مہنور، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں اور میں بھی، کہ جب بھی آپ کسی پریشانی میں یا الجھن میں مبتلا ہوتی ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے چہرے کا تفکر اور آپ کی میرے چہرے پر نظر مجھے فکر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بتائیں کیا بات ہے؟ اف میر، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ناشتہ کریں۔ ناشتے کا باکس میر تقی میر کے آگے کرتی ہوئی مہنور نے جان چھڑائی تھی، جو خاموش تو ہو گیا تھا، لیکن کوئی بات تھی جو اسے کھٹک رہی تھی، اور اس بات کا اندازہ اس سے مہنور کے رویے اور لب و لہجے سے ہو چکا تھا۔ مہنور سے بعد میں بات کرنے کا سوچتا میر تقی ناشتہ کرنے لگا تھا۔ مہنور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ چلیں؟ جیسے میر تقی نے ناشتہ مکمل کیا، مہنور نے پوچھا۔ میر تقی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مہنور میں جلدی سے سامان سمیٹا اور میر تقی کے ہم قدم ہوئی۔ وہ میر ہادی کے کمرے کی جانب آئی۔ کمرے سے باہر آتا ارسلان افتخار دونوں کو ساتھ دے کر چونکا تھا۔ کیسی ہیں آپ مسز میر تقی میر؟ ارسلان افتخار نے لگاوٹ سے پوچھا۔ مہنور نے اسے منہ لگانا ضروری نہ سمجھا اور دروازہ دھکیل کر میر ہادی کے پاس چلی گئی۔ اپنی گھٹیا اور کمینی حرکت سے باز آ رہو، میں تمہیں یہاں اس طرح سے برداشت کروں کہ تم میر ہادی کے باپ ہو۔ اس کے ہوش میں آتی وہ جو فیصلہ کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میر تقی میر چبا چبا کر غصے سے بولا تھا۔ ارسلان افتخار طنزیہ مسکراہٹ دیتا ایک جانب کو چل دیا تھا۔ میر تقی میر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ اس کے بس میں نہیں تھا وہ اس انسان کو یہاں سے دفع کر سکتا۔ کب ہوش آ جائے گا بھائی کو؟ میر تقی کی موجودگی محسوس کرتی مہنور نے پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر تک۔ اللہ پاک میر ہادی بھائی کو ہمت عطا کرے، جو مشکل ان پر در آئی ہے اس کا حل آسان ہو۔ آمین، میر تقی میر کہتا مہنور کو لیے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ مہنور کی نظریں دنیا سے غافل نڈھال سے میر ہادی پر تھیں۔ اب کیا ہوگا میر؟ تفکر سے مہنور نے پوچھا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا مہنور، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ میر ہادی کرے گا میں اس کا ساتھ دوں گا۔ آج تک میں نے میر ہادی کی زندگی کے سارے فیصلے خود کیے، اس کی اسکولنگ کی، اس کی پڑھائی کے، اس کی جاب کے حوالے سے، حتیٰ کہ اس کی شادی کے حوالے سے بھی اس نے کبھی مجھے کسی چیز کے لیے انکار نہیں کیا۔ لیکن اب جو سچائی اس پر کھلی ہے، میں یہی چاہوں گا کہ وہ جو فیصلہ کرے اس میں اس کا ساتھ دو۔ اگر بھائی نے آپ سے الگ ہونا چاہا پھر؟ اپنا خدشہ مہنور زبان پر لے آئی تھی۔ میر تقی میر نے مہنور کا ہاتھ ہولے سے تھاما تھا۔
میں تب بھی میر ہادی کا ساتھ ہوں. میں یہ نہیں جانتا، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے بدگمان ہو. ساری زندگی میں نے اسے بیٹا بن کر پالا ہے، اسے کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. لیکن جو سچائی اس پر کھلی ہے، میں یہی چاہوں گا کہ میر ہادی جو بھی فیصلہ کرے اس کا احترام ہم سب کریں. آپ ٹھیک ہیں میر؟ پتہ نہیں ماہنور، لیکن میں تھک گیا ہوں. اس سچائی کو میں بچپن سے اپنے اندر چھپاتا رہا ہوں، سب کو یہی بتاتا رہا ہوں کہ میر ہادی میرا بھائی ہے، میرا خون ہے. یہ سچ ہے کہ میرا ہی بھائی ہے، تو کیا ہوا کہ میں ہمیشہ اسے ایک بھائی کی طرح، ایک بیٹے کی طرح چاہتا رہوں گا. اب یہ میر ہادی پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ میں میر ہادی کے ساتھ ہوں. صحیح مانور، بس یہی کیسے کہ میر ہادی جو ہوش میں آ چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوا تھا. میر تک کہ میر اپنا سر تھام گیا تھا. میر، میرا خیال سے آپ کو آرام کرنا چاہیے، کل رات سے آپ یہیں ہیں. میں ٹھیک ہوں، بس میرا بھائی بس ہوش میں آ جائے. کہا زدہ آواز میں میر تقی نے کہہ گیا تھا. انشاءاللہ. عائشہ کل رات سے بے حال تھی. کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس کا شوہر، اس کی محبت کل رات سے ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی تھی اور وہ خود گھر میں تھی. میر تقی میر کے کہنے پر واپس آ گئے تھے، لیکن یہاں آ کر بھی اس کا دل نہیں لگا تھا. گھر میں چھائی خاموشی اور اداسیت کی اس کی فکروں میں اضافہ کر گئی تھی. اس نے میر ہادی سے یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ وہ ایک امیر ہے، خوشحال ہے، لیکن اس کی سچائی یہ ہے اس نے کبھی سوچا نہیں تھا. لیکن اس کی سچائی پر جو بھی ہو، محبت پھر بھی غالب آ گئی تھی. میر ہادی کو کبھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتی وہ سچائی جاننے کو سلامت جہاں کے پاس آئی، جو کہ شام ڈھلے لان میں شازیہ اور نادیہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. ماما، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. عائشہ کس طرح کہنے پر سلامت جہاں سر ہلا کر اپنے پاس بٹھا لیا. کیا بات ہے بیٹا، پوچھو. ماما، مجھے سب جانا ہے کہ وہ انسان کون تھا جو کل رات ہمارے گھر میں آیا، اس کا کیا تعلق تھا ہم سے، اس گھر سے. عائشہ کے پوچھنے پر سلامت جہاں سر ہلا گئی تھی. اس گھر کی بہو ہونے کے ناطے تم حقدار ہو کہ تم اس گھر کے جہاں سے تم نے خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی ہیں، اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لو. پر اس سے پہلے یہ جان لو کہ میں نے کبھی تم میں یا ماہنور میں، میر ہادی اور میر تقی میں فرق نہیں کیا. تم سب لوگ میری اولاد ہو. سلامت جہاں کے تنبیہ باندھنے پر عائشہ چپ کر گئی تھی. پھر سلامت جہاں ماضی کے وہ سارے پنے کھولے جو راگ بن گئے تھے، اور وہ پہلو جن سے نادیہ ناواقف تھی ان کو بھی وہ جان گئی تھی. ان سب میں اگر آ کر لا حاصل تھی وہ تھی شازیہ. اب ہم کیا کریں گے ماما؟ اپنے آنسو صاف کرتی عائشہ نے پوچھا. ہم کچھ نہیں کریں گے، جو کرے گا میر ہادی کرے گا، کیونکہ جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی مانا جائے گا. میر تقی میر نے اگرچہ مجھے معاف کر دیا، لیکن میں جانتی ہوں میر ہادی اور میر تقی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان سب میں فساد کی جڑ میں ہوں. کاش میں اپنے شوہر سے وفادار ہوتی تو یوں میری وجہ سے اتنی ساری بچیوں کی زندگی تباہ نہ ہوتی. سرخ افدیدہ لہجے میں سلامت جہاں بولی تھی. پل بھر کو تو عائشہ کو اس عورت سے نفرت سی ہوئی تھی، لیکن کیا کہہ سکتے تھے، میر ہادی کی ماں تھی، اس لیے آج سے اس کا احترام واجب تھا. عائشہ بنا کچھ کہے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. شازیہ نے اسے جاتے دیکھ کر سلامت جہاں کو دیکھا جو نڈھال تھی. کتنا فرق تھا اس میں، سلامت جہاں میں اور نادیہ میں، لیکن تینوں کو ایک ہی شخص نے ڈسا، اور وہ شخص خود کتنا مطمئن اور آرام سے تھا. ان لوگوں کو بے چین کر کے گناہ اگر ان سے ہوا تھا تو گناہ میں شامل بھی وہی انسان تھا. ٹھیک کہتے ہیں، مرد غسل کر کے بھی پاک ہو جاتا ہے اور سارا زمانہ اس کی پاکیزگی کا دم بھرتا ہے، جبکہ عورت جتنے غسل مرضی کر لے، اس کی ذات پر اور کردار پر لگتا داغ وہ کبھی نہیں دھو پاتی. یہ کیسا فرق ہے اس دنیا میں اور اس دنیا کے رسم و رواج میں. جس عورت کو اللہ نے مرد کی پسلی سے بنایا وہ بہک جاتی ہے، کسی دوسرے مرد کے پیچھے اپنے اصلی مرد کو چھوڑ دیتی ہے. اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جو ایک ہی پکار پر لبیک کہتی ہیں، لیکن ان کو وہ صلہ نہیں ملتا جس کی وہ حقدار ہوتی ہیں. اور اس دنیا میں نادیہ جیسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو انتقام کی خاطر غلط راستے اپناتی ہیں. تینوں کے حال پر نظر ڈالتی شازیہ ایک ٹھنڈی آہ بھر گئی تھی. سارا دن میر تقی کے ساتھ ہسپتال میں گزار کر ماہنور میر ہادی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر لا حاصل رہی. ناچار اسے گھر واپس آنا پڑا. ماہنور کو الوداع کر کے میر تقی میر کچھ ضروری کام نپٹا کر میر ہادی کے کمرے میں آیا، لیکن خالی بستر اس کی آواز سلب کر کیا تھا. نرس، نرس. میر تقی کمرے سے نکلتا چیخا تھا. اٹینڈنٹ فوری طور پر میر تقی کے پاس آتے پوچھ گیا تھا. سر کیا بات ہے؟ اس کمرے میں میرا بھائی تھا. میر ہادی اب وہ کمرے میں نہیں ہے. بے ہوش تھا، ڈاکٹر اس کو ٹریٹ کر رہے تھے، لیکن وہ اب یہاں پر نہیں ہے. وہ کہاں گیا؟ بے ربط سا میر تقی پوچھ گیا تھا. کہیں اس کے بھائی کو کچھ ہوا تو نہیں؟ اٹینڈنٹ نے جواب دیا. سر، میر ہادی کو ڈسچارج کر دیا گیا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے والد کے ہمراہ اسپتال سے روانہ ہوئے. میر تقی میر سنتا وہیں پر تھما. یعنی میر ہادی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ارسلان افتخار کا ساتھ دے گا، یعنی اسے اپنے ہوش میں آنے کا بتائے بنا ہی وہ یہاں سے اپنے باپ کے ہمراہ چل دیا. کیا وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اسے بتا کر جاتا، یا اسے کچھ پوچھ جاتا، یا کچھ سوال کرتا جو بنا بتائے اس کا یوں جانا میر تقی کو بے بس سا کر گیا تھا. سر آپ ٹھیک ہیں؟ اٹینڈنٹ نے پوچھا تو میر تقی میر نے صرف سر ہلایا. ہسپتال کے بقایا ڈیوز کلیئر کروانے کے لیے جب کاؤنٹر پر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ میر ہادی کا اکاؤنٹ کلیئر ہے. خاموشی سے پارکنگ میں آ کر میر تقی اپنی کار میں سوار ہوتا گھر کی طرف روانہ ہوا. میر آپ؟ ماہنور میر تقی کو دیکھتی پکار اٹھی تھی. ماں، میں ابھی آرام کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ سے ماہنور کو روکتے ہوئے میر تقی کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. ماہنور نے خاموش نظروں سے میر تقی کو جاتے دیکھا تھا. میرے اللہ، سب ٹھیک کر دیں.
لان کے اندھیرے حصے میں بیٹھی شازیہ ارسلان افتخار کی کرجتائی پر دل کھول کر رہ گئی تھی۔ آج ہی وہ خلا کا کیس دائر کر کے آئی تھی۔ لان کے پیچھے گراؤنڈ فلور پر نادیہ اپنے کمرے میں کھڑی اندھیرے میں دیکھتی کہیں اور ہی گم تھی۔ ہاتھ اس کا پیٹ پر تھا جبکہ دماغ میں سلامت جہاں اور شازیہ کی باتیں گونج رہی تھی۔ دوسرا میر ہادی پیدا کرنا یا نہ کرنا اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن ایک بات سچ تھی، نادیہ کو یہ بچہ نہیں چاہیے تھا۔ نادیہ کے کمرے سے 2 کمرے چھوڑ کر عائشہ اپنے کمرے میں جائے نماز بچھائے میر ہادی کے لیے دعا گو تھی، جبکہ سلامت جہاں ماضی کی عدالت میں کھڑی خود کو میر ہادی کے سامنے جواب دینے کو تیار کر رہی تھی۔ گھر میں چھائے خاموشی پر مہنور ہولا گئی۔ کھانا کسی نے نہیں کھایا تھا، میڈ سے کہہ کر اس نے کھانے کی ٹرے بنائی اور اوپر اپنے کمرے میں آئی جہاں اندھیرے کا جہاں آباد تھا۔ نائٹ لائٹ آن کرتی مانور کی نظریں میر تقی پر پڑی جو بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا، گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ ایک نظر ٹھنڈے ہوتے کھانے پر ڈالتی مانور ٹرے کو سائڈ پر رکھ گئی۔ یہاں سے چند کوس دور شکر پڑیاں کی پہاڑیوں میں سے کسی ایک پہاڑی پر میر ہادی زور زور سے چیختا رو رہا تھا۔ آج تک وہ جس بھرم میں جی رہا تھا پاش پاش ہوا تھا، سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن وہ کہاں تھا؟ اس کی بیوی پچھلے چند گھنٹوں سے خود سے لڑتا وہ جان دینے کو تھا، مگر عائشہ کی محبت اسے روک رہی تھی۔ ایک ناجائز بن کر جینا بہت مشکل تھا، مگر کچھ رشتے تو اس پر جائز تھے جن میں سر فہرست اس کی بیوی اور بھائی شامل تھے۔ اور ماما، یہاں پر آ کر اس کی سانس تھم جاتی۔ اب اسے پتہ چلا کہ کیوں بھائی کا رویہ ماما کے ساتھ سخت تھا۔ کہیں وہ اپنی ماما سے نالاں رہتا تھا؟ کیوں اپنی ماما سے نالاں رہتا تھا؟ کیوں وہ لیے دے رہتا تھا؟ سب گرہیں کھل چکی تھیں، اپنا ہاتھ زور سے زمین پر مارتا وہ رو دیا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج میں اضافہ ہوا تھا اور بارش شروع ہوئی تھی جس میں سب بھیگنے لگا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ عائشہ؟ عائشہ کو ناشتے کے ساز و سامان کے ساتھ باہر جاتا دیکھ کر میر تقی نے پوچھا تھا۔ بھائی ہادی کے لیے ناشتہ لے کر جا رہی ہوں، عائشہ کے بتانے پر میر تقی بلا تاخیر کے بولا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی ضرورت ہے کیونکہ کل رات میر ہادی ڈسچارج ہو کر چلا گیا تھا۔ سب نے حیرت سے میر تقی کو دیکھا۔ کہاں؟ وہ یہاں نہیں آیا۔ میر ہادی کدھر ہے؟ مختلف سوال جواب میر تقی نے بے تاثر دیا تھا۔ ارسلان افتخار کے ساتھ اتنا کہنا تھا کہ سب کی بھوک اڑی تھی، یعنی میر ہادی فیصلہ کر چکا تھا، سب خاموش ہوئے تھے۔ پر بھائی وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بیوی ہوں اس کی، وہ آخر کو مجھے بتا تو سکتا تھا نا۔ بدگمانی کے آخری کنارے پر کھڑی عائشہ سراپا احتجاج ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا عائشہ، کل رات سے وہ ہسپتال نہیں ہے، نرس کے بتانے پر معلوم ہوا کہ وہ جا چکا ہے۔ اس کے ڈیوز ارسلان افتخار نے ادا کیے۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ عائشہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ بھائی وہ کل کا آیا انسان کیسے ہمارے گھر کا شہرازہ بکھیر کے رکھ سکتا ہے؟ وہ ہوتا کون ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا؟ آپ اس انسان کو کل ہی گھر سے نکال دیتے تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ جانے اب میر ہادی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں؟ کچھ نہیں معلوم۔ عائشہ کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ وہ انسان کوئی اور نہیں، میرا باپ ہے۔ میر ہادی کے الفاظ سب کو اندر تک ہلا گئے تھے۔ سب نے پلٹ کر میر ہادی کو دیکھا جو ملگجے سے حلیے میں نقاہت زدہ چہرہ لیے اسپاٹ سے انداز میں بولا تھا۔ ناشتہ کرتی سلامت جہاں فوراً سے کھڑی ہوئی اپنی ممتا دکھاتی میر ہادی کے پاس ہوئی تھی، جس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور کر کے 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ میر ہادی کا یہ رویہ میر تقی کو نہ بھایا تھا، لیکن وہ ضبط کر کے رہ گیا تھا، جبکہ سلامت جہاں کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ہادی کیسی ہو تم؟ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیسی ہیں؟ اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑی ہیں آپ، لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھے چند سوالوں کے جواب دینے ہوں گے کہ کیوں؟ میر ہادی ہم بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ میر تقی سلامت جہاں کی تذلیل برداشت نہ کرتا ذرا تحمل سے کہہ کے میر ہادی نے میر تقی کو دیکھا اور آئیبرو اٹھاتے کہہ گیا، کیسا بیٹھنا بھائی؟ یہ عورت جسے میں ساری زندگی اپنی ماں سمجھتا آیا وہ میری ماں تو ہے جس نے مجھے جنم دیا، لیکن یہ کیسا جنم تھا بھائی جو سوالیہ نشان بن گیا؟ میں سمجھ نہیں سکا کہ ایک عورت اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر کیسے اتنا ڈوب گئی کہ اسے نہ اپنا شوہر یاد رہا نہ ہی اپنا بیٹا۔ حقارت زدہ لہجے میں میر ہادی پھنکارا تھا۔ میر ہادی تمہیں جو کچھ کہنا ہے تم آزاد ہو، لیکن ادب کا لحاظ تم پر بھی لازم ہے۔ میر تقی ادب کا مظاہرہ کرتے میر ہادی کو اپنے الفاظ کا درست اور صحیح چناؤ کرنے کا اشارہ دے گیا تھا، جس کو میر ہادی نے جھٹکا تھا، یعنی وہ سرے سے ماننے کوئی تیار نہیں تھا۔ سلامت جہاں اپنے بیٹے کے منہ سے تذلیل زدہ الفاظ سنتی گہرائیوں میں گرتی جا رہی تھی۔ میں آپ کو سراپا محبت سمجھتا تھا ماما، لیکن آپ کیا نکلی؟ کیا ماں ایسی ہوتی ہے؟ میر ہادی میری بات تو سنو۔ سلامت جہاں منمنائی تھی، التجا کری تھی کہ ایک دفعہ میر ہادی اسے سن لے، لیکن وہ تو سیدھے سے انکار کرتا آ رہا تھا۔ سلامت جہاں کی ممتا کو ٹھکراتا وہ شازیہ اور نادیہ کو دیکھ گیا اور ان سب سے پرے سر کو جھکائے کھڑی شاید اپنے آنسوں کا پیتی مانور کو بھی۔ اس گھر میں سب دخلیں، سب کو اپنے اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی من کی جام میں اس نے کتنوں کو نقصان دیا اور کتنوں کو اس نے زیر کیا اور کتنوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ میر تقی سے برداشت نہ ہوا، وہ آگے ہوتا میر ہادی کا گریبان پکڑ گیا۔ میر ہادی ہوش کے ناخن لو، ایسی تربیت تو میں نے تمہاری نہیں کی تھی۔ آرام سے میر ہادی میر تقی کے ہاتھ اپنے گریبان سے آزاد کرتا بول اٹھا، کیسے ہوش کروں بھائی؟ اس عورت نے مجھے اب اندازہ ہوا کہ آپ کیوں اس سے خفا تھے، کیوں اس سے دور رہتے، کیوں اس کی ہر بات کو آپ رد کرتے تھے، کیوں آپ اس کو ایک ماں کی طرح ڈیل نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اسے ایک عورت سمجھ کر اور ہمارے باپ کی عزت سمجھ کر اس عورت کو اس گھر میں پناہ دی، لیکن اس عورت نے کیا کیا؟ میر تقی چپ کر گیا تھا، اس کے پاس کہنے کو الفاظ نہ تھے۔ یہ ایک جوالہ تھا جو پھٹنے کو تھا، آخر کو اس نے بھی تو سہا تھا۔
آخر تو اس نے بھی زمانے کے طنز اور زہر میں ڈوبے ہوئے الفاظ برداشت کی تھے کہ جب پورا زمانہ اسے یہی کہتا تھا کہ تمہاری ماں کا کسی مرد کے ساتھ تعلق ہے اور جس کا ثبوت اس کے گھر میں پڑا ہے، ایک زندہ ہستی مسکراتی جان کی صورت میں، اور وہ کیا کرتا تھا؟ بس خاموشی اختیار کرتا تھا، صرف اپنے باپ کا مان رکھنے کو، تاکہ اگلے جہاں جا کر اس کے باپ اسے یہ نہ کہے کہ اس کی محبت کو کیوں دربدر کیا۔ میر تقی سر جھکا کر سائڈ پر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ میر ہادی سلامت جہاں کے سامنے آتا پوچھ گیا تھا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں آپ نے ایک بچے کو روتا چھوڑ کر اپنے محبوب شوہر کو کی محبت کو چھوڑ کر اس انسان کی وقتی محبت کو اپنایا جو دوغلا ہے، کمینہ ہے، اور آپ نے اسی کی اولاد کو اپنے پیٹ میں پروان چڑھایا؟ کیوں آپ نے مجھے پیدا کیا؟ کیوں آپ نے مجھے اس نہج پر لے آئی کہ میں جو ساری زندگی اس پر اس بھرم میں رہا کہ میں میر جہاں کا بیٹا ہوں، اور آج مجھے پتہ چلا کہ میرا تو میر جہاں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں تو ایک وقتی لمحے کی نظر ہوتا ایک ناجائز اولاد ہوں۔ میر ہادی کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جبکہ سارے خاموشی سے اپنی اپنی جگہ آنسو بہا رہے تھے۔ جواب دے سلامت جہاں، مجھے مطمئن کریں، مجھے کوئی ایسا جواز دے دیں، کوئی ایسی بات کہیں کہ میری روح پر جو داغ لگا ہے وہ میں دھو سکوں، میں جس تڑپ میں مبتلا ہوں وہ ختم ہو سکے۔ بہتے آنسوؤں سے اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلائے وہ سلامت جہاں سے سوال کرتا چلا رہا تھا، اپنے آنسوؤں کا پیتی سلامت جہاں میر ہادی کو جواب دینے کی پابند تھی، لیکن وہ کیا بولتی؟ گناہ تو اس نے کیا تھا، اور اس گناہ کی روش میں آتی اس نے ایک اولاد کو جنم دیا تھا۔ آج وہی اولاد اس سے سوال کر رہی تھی۔ میر ہادی، وہ ایک وقتی کشش اور گناہ تھا، سلامت جہاں کہتی۔ پھوٹ پھوٹ کے روتی میر تقی نے انہیں سنبھالا تھا، جبکہ میر ہادی ٹوٹے ہوئے جواری کی طرح زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ عائشہ اس کے ساتھ بیٹھتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی، بھرائی ہوئی آنکھوں سے میر ہادی کو دیکھا تھا جو کہ سرخ چہرہ لیے اپنے آپ پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ کتنی آسانی سے آپ نے اپنے اس گناہ کا اعتراف کر لیا، اور میرا کیا؟ میں کیسے جواب دوں اس دنیا کو، اس معاشرے کو؟ بتائیں مجھے۔ چونکہ سر کے ساتھ میر ہادی سلامت جہاں سے پوچھ گیا تھا، تمہیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے میر ہادی، تم میرے بھائی ہو، میری جان، میرا دایاں بازو، تم کیسے یہ سب سوچ سکتے ہو؟ میر تقی بازوؤں کے حالے میں کھڑی سلامت جہاں کو تسلی دیتا میر ہادی سے محبت بھرے لہجے میں کہہ گیا تھا، میر ہادی طنزیہ ہستی ہے، یہ آپ کو لگتا ہے بھائی، لیکن میں کچھ بھی نہیں۔ آج میری سچائی یہ ہے کہ میں ایک ناجائز اولاد ہوں، ایسی اولاد جو کہ وقتی کشش کا باعث تھا، ایک جسمانی تعلق کی گندگی میں پلتا ہوا وجود ہوں میں۔ میر ہادی چیخ دیا تھا۔ عائشہ نے اس کے کندھے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تھا کہ بس کرو، خود کی تذلیل مت کرو۔ خاموشی سے سب سنتی مہنور بات بنتی بگڑتی دیکھ کر آگے ہوتی میر ہادی کے آگے بیٹھ کر بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی کہہ گئی تھی، بھائی یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کہ آپ ناجائز ہیں، لیکن آپ کی پیدائش اللہ کا حکم تھا، اور اس دنیا میں جہاں کہیں پر بھی جو بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ وقتی لمحات کچھ نہیں ہیں، اب آپ اپنی پوری زندگی اسے ایک لمحے کی نظر مت کرو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مما نے جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن ایک بات ہے کہ آپ اپنے بھائی کی خاطر ان کی قربانیوں کو دیکھیں۔ انہوں نے آپ کو مان دیا، یہ نہیں سوچا کہ آپ کیا ہو، آپ کی پیدائش کیا ہے، اور آپ کی پیدائش کیوں، کیسے اور کس طرح ہو۔ بس انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ آپ ان کے بھائی ہو۔ اب کیوں خود کو یہ ناجائز 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 کہہ رہے ہیں؟ آپ کا کہنا ہمیں دکھ دے رہا ہے، اور خدا گواہ ہے جب سے مجھے یہ سچ پتہ چلا تب سے میر آپ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے کہ جب آپ کو یہ بات پتہ چلے گی تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا۔ میر آپ کو کھونا نہیں چاہتے، نہ میں، نہ مما، اور نہ ہی عائشہ۔ آپ خدا نہ خود کو اذیت مت دیں۔ اور ایک بات بتائیں بھائی، کیا کبھی کوئی بھائی بھی ناجائز ہوئے؟ مانور ٹھیک کہہ رہی ہے میر ہادی، میں اس انسان کی قربت میں 13 سال رہی ہوں، لیکن آج تک اس کی اولاد نہ پیدا کر سکی۔ تمہارا پیدا ہونا اللہ کا حکم تھا، اور پھر تم کیوں اپنی پیدائش پر ایسا کر رہے ہو؟ شازیہ سلامت جہاں کی حمایت میں بولتی کیا کہہ گئی تھی، جو آنسو پیتی میر تقی کے سہارے سے کھڑی تھی۔ میر ہادی، میرے بیٹے، تم سب جان چکے ہو، اب تم جو سزا دو گے مجھے قبول ہوگی، لیکن اتنا جان لو میں نے تم سے محبت کی، اتنی کہ تمہاری محبت میں اپنی سگی اولاد تک کو بھول گئی تھی جو کہ حلال تھی۔ میر تقی کو دیکھتی سلامت جہاں میر ہادی سے کہا تھا۔ میر تقی اس سرخ آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ گیا تھا۔ میر تقی، میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بھی دکھ دیا اور میر ہادی کو بھی۔ آدم زاد ہوں، غلطی ہو گئی، کیا کہہ سکتی ہوں، شاید مر کر بھی میرے اس گناہ کا کفارہ نہ ہو سکے جو میں نے کیا، لیکن میں اس سب سے آج ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ جو میں نے جانے انجانے میں غلطی کی اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے، ہو سکے تو آپ سب مجھے معاف کر دیجیے گا۔ شدت پکڑتے، درد پر قابو پاتے سلامت جہاں ہاتھوں کو جوڑے معافی مانگ گئی تھی۔ میر تقی نے ان ہاتھوں کو الگ کیا تھا۔ مانور کھڑی اٹھتی سلامت جہاں کے پاس آئی تھی، طبیعت خون آلودہ الٹی سلامت جہاں کے منہ سے فوارے کی صورت میں نکلی تھی اور سب کی حواس باختہ کر گئی تھی۔ مما، آنٹی، سلامت، ایک دم بہت ساری آوازیں میر ہاؤس میں گونجی تھی۔ نیچے کو بیٹھتے سلامت جہاں کو میر تقی نے سہارا دیا تھا۔ اونچی آواز میں اس نے میر ہادی کو ہاسپٹل کال کرنے کو کہا تھا، جس کو منع کرتی اکھڑے اکھڑے سانس لیتی سلامت جہاں نے اپنا ایک ہاتھ میر تقی کو جبکہ دوسرا ہاتھ میر ہادی کی جانب بڑھایا تھا، جو کہ اپنی ماں کی گرتی حالت دیکھ کر فوراً پکڑ گیا تھا۔ آخر کو عمر کا ایک حصہ اس کے ساتھ گزرا تھا، چاہے جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی۔ اکھڑے ہوئے سانسوں کے ساتھ سلامت جہاں بولی تھی، مجھے معاف کر دینا میرے بچوں، لیکن اتنا جان لینا کہ میں بہت زیادہ گنہگار تھی، تم لوگوں نے مجھ پر بہت رحم کیا ہے،
اللہ پاک بھی تم لوگوں پر رحم کرے گا. بس اپنا خیال رکھنا اور ہمیشہ جڑے رہنا. کسی ارسلان افتخار یا اس جیسے فریبی انسان کے فریب میں مت آنا. ماما ہم ابھی ہاسپٹل جا رہے ہیں، اب آپ کچھ ہمت کریں، میر تقی کہتا سلامت جہاں کی کمر میں ہاتھ ڈال گیا تھا جس کو سلامت جہاں نے روک دیا تھا، اور خون کی ایک اور الٹی ان کے منہ سے نکلی تھی. عائشہ اور مانو نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا جبکہ شازیہ اور نادیہ سلامت جہاں کے پاؤں میں بیٹھی ان کے پاؤں مسل رہی تھی. میرا وقت آ گیا میر، میں تم سے کہہ نہ سکی لیکن میں تم سے اب کہنا چاہتی ہوں میرے بیٹے کہ میں تمہاری گنہگار ماں ہوں. ہو سکے تو مجھے معاف کر دو. تم سراپا محبت ہو اور میں تم سے یہی کہوں گی کہ اپنے بھائی کو خود سے جدا مت ہونے دینا. میر تقی کی گال پر ہاتھ رکھتی سلامت جہاں نم آنکھوں سے کہہ گئی تھی. پھر میر ہادی کو دیکھتے بولی، تمہارا بھائی تمہارے حوالے میر ہادی. اتنا کہتے سلامت جہاں کے منہ سے ایک اور الٹی نکلی تھی اور اس کے ساتھ ہی ان کے گردن ایک جانب کو لڑکھڑا گئی تھی. میر ہادی اور میر تقی حواس باختہ رہ گئے تھے. نہ رکنے والے آنسوؤں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. سلامت جہاں ایک عمر اس جہاں میں گزار کر دوسرے جہاں کو رخصت ہو گئی تھی جبکہ اس کی اولاد اس کے گرد بیٹھی ماتم کر رہی تھی. چند دنوں بعد میر کھانے کی ٹرے پکڑے مانور نے میر تقی کو پکارا تھا جو اس کی جانب سرخ آنکھوں سے متوجہ ہو گیا تھا. مانور ان آنکھوں کی لالی دیکھتے منمنائی تھی. کھانا کھا لیں؟ ابھی بھوک نہیں ہے ماں. آپ نے کھایا کھانا؟ میر تقی مانور کو انکار کرتا پوچھ گیا تھا. مجھے بھی بھوک نہیں ہے میر. مانور میر تقی کے لہجے میں کہتے کھانے کی ٹرے لیے واپس نیچے آ گئی تھی. میر تقی چاہ کر بھی اسے روک نہ سکا تھا. آج 5 دن ہو گئے تھے سلامت جہاں کو دنیا سے رخصت ہوئے لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئیں. سلامت جہاں کی اچانک موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا لیکن ایسے میں ان کو خون کی الٹیوں کا آنا اس بات کا جواز دے گیا تھا کہ انہیں بلڈ کینسر تھا جو انہوں نے سب سے چھپا کر رکھا تھا. کھانے کی ٹرے ملازمہ کے حوالے کرتی مانور لان میں آئی جہاں پر نادیہ چہل قدمی کرتی گہری سوچ میں گم تھی. نادیہ؟ مانور کے پکار پر اس کے قدم رکے. پھر کیا سوچا تم نے؟ مانور کے اس بارے میں سوال کری تھی. نادیہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا اور لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی جس کے ہم قدم مانور بھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگ گئی تھی کیونکہ شازیہ سلامت جہاں کے کولوں کے بعد اپنی بڑی بہن کے پاس باہر کے ملک جا چکی تھی جبکہ اس دن سے میر ہادی خاموش تھا. اس کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمت ثابت ہونے والی تھی لیکن جو بھی تھا لیکن ابھی خاموشی تھی. میں جانے سے پہلے ایک بار ارسلان افتخار سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ میں وعدہ کر چکی تھی کہ میر تقی کا ساتھ دوں گی اور اس کے حوالے سے میرے پاس چند ثبوت ہے جو میں ارسلان افتخار سے ملاقات کے بعد ہی وائرل کروں گی. غیر مرئی نقطے کی جانب دیکھتے نادیہ کہہ گئی تھی، میں تمہاری مشکور ہوں نادیہ کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا لیکن اتنا جان لو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مانور کے الفاظ نادیہ کو عاجزی میں مبتلا کر گئے. کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے مانور اور میر تقی کو الگ کرنے کے لیے، لیکن کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. مجھے کچھ اعتراف کرنا ہے مانور. شاید جو گناہ یا غلطیاں میں نے کر دی ہیں ان کا بیان تو ضروری نہیں لیکن جان لینا ضروری ہے. کیا پتہ تمہاری معافی میں مجھے مزید ہمت دے اور میں لڑ سکوں خود کے لیے. نادیہ کی اچانک سے کہی گئی بات مانور کو حیرت میں مبتلا کر گئی تھی. آخر مانور نے ایسا کیا جو نادیہ اپنی غلطیوں اور گناہوں کا ذکر کر رہی ہے. سوالیہ نظروں سے اس نے نادیہ کو دیکھا تھا جبکہ نادیہ نے پہلے دن سے لے کر اب تک اپنے کے گناہ کا اعتراف کیا کہ جب اس نے مانور سے بدلہ لینے کی چاہ میں اسکول کے اسٹور روم میں اسے بند کیا، ہماری ٹرپ میں اسے بدنام کیا، اس کے گھر جا کر وہ فوٹوز دکھائیں اور میر تقی کے شادی کے بعد ان کو الگ کرنے کی چاہ میں ارسلان افتخار کے ہتھے چڑھ جانا. نادیہ کا اعتراف مانور کے پاؤں تلے زمین کھینچ کے لے گیا تھا. وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی تھی جبکہ روتی نادیہ کو وہیں چھوڑ کر اندر بھاگ گئی تھی. اب تم کیا کرنے والے ہو ہادی؟ عائشہ کی آواز پر میر ہادی کے فائل میں کاغذات رکھتے ہاتھ تھمے تھے جو دروازے کی دہلیز پر کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی. ان 5 دنوں میں وہ کتنا کمزور ہو گیا تھا. سلامت جہاں کے کولوں کے بعد سے وہ روزانہ کام کا بہانہ کر کے گھر سے باہر چلا جاتا اور رات کے واپس آتا تھا. آج گھر میں فارغ دے کر عائشہ نے اسے پوچھ لیا تھا. کچھ خاص نہیں، بس کچھ فرائض ہیں جن کو سر انجام دینا میرے حصے میں آئے. یہ ضروری نہیں کہ ہر بار قربانی میر بھائی دیں. کچھ قربانیاں ان کا بھائی ہونے کے ناطے مجھ پر بھی فرض ہیں. میر ہادی کہتا فائل میں کاغذات دوبارہ رکھنے لگ گیا. آخر مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے کہ میں پچھلے 5 دنوں سے اب آپ کی خاموشی دیکھ رہی ہوں. آپ گھر کب آتے ہیں کب جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم. آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں میر ہادی اور کن فرائض کی بات کریں آپ؟ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا. عائشہ بس تھوڑا صبر کر لو لیکن اتنا جان لو کہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا. ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، چلتا ہوں، خیال رکھنا. میر ہادی عائشہ کی بات سنتا اس کے پاس آتا کہہ گیا تھا. عائشہ نے سوالیہ نظروں سے میر ہادی کو دیکھا جس کو وہ نہ سمجھ سکی تھی. آج سے پہلے وہ جس میر ہادی کو جانتی تھی وہی خوش مزاج انسان تھا لیکن سلامت جہاں کے انتقال کے بعد سے وہ جس میر ہادی سے ملی تھی وہ ایک انجان شخص تھا. جیسے میر ہادی اس کے لیے کسوٹی بن گیا ہو اور اس کو پار کرنا عائشہ کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا. عائشہ کی خاموش نظروں کو دیکھتا میر ہادی نے اپنا سلگتا ہوا لمس عائشہ کے ماتھے پر چھوڑا تھا. یہ شاید اسے تسلی دینے کو تھا. عائشہ نے فوراً سے آنکھوں کو بند کر کے اس لمس کو محسوس کیا تھا. کھانا کھا لینا، مجھے دیر ہو جائے گی. مدھم آواز میں عائشہ کے کان میں سرگوشی کرتا میر ہادی اپنا ضرور عائشہ کے باندھ کر چلا گیا تھا. اس ضرور سے نکلتے عائشہ نے اپنے قدم باہر کی جانب میر ہادی کے پیچھے ڈالے لیکن وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا عبور کرتا لان میں کھڑی اپنی گاڑی میں سوار ہوا تھا. عائشہ نے اس کے دھواں اڑاتی گاڑی کو دور جاتے ہوئے دیکھا تھا.
کچھ پل ویسے ہی کھڑی رہنے کے بعد اس کی نظر لان میں اکیلی کرسی پر بیٹھی مانور پر پڑی جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ایسی بھی کیا بات ہوئی کہ دیدہ اس وقت یہاں پر ہے؟ خدا خیر کرے۔ یہ سوچ کے آتے ہی عائشہ کے قدم مانور کی جانب خود بخود اٹھ گئے تھے۔ حالانکہ دونوں ایک ہی گھر میں تھے لیکن ان دونوں کے معاملات میں زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا۔ دیدہ کیا ہوا؟ آپ اس ٹائم اس وقت ادھر کیوں بیٹھی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سوچوں میں گھری مانور عائشہ کی آواز سنتی فوراً سے چونکتی اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ عائشہ سامنے رکھی نادیہ کی چھوڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ مانور نے عائشہ کو دیکھا۔ سلامت جہاں کے انتقال نے سب پر اپنا تاثر چھوڑا تھا۔ کہنے کو اس گھر کی بڑی تھی لیکن بڑا اس گھر کا امیر تقی میر تھا جو پچھلے 5 دنوں سے ایک سرد جنگ لڑ رہا تھا۔ بس ایسے ہی عائشہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں تک لے آئی؟ کبھی سوچا نہ تھا کہ میں اس گھر میں کبھی میر کی بیوی بن کر آؤں گی۔ کیا خواب تھے میری زندگی کے؟ کچھ بھی نہیں۔ ماما اور بابا کے ساتھ زندگی گزارنا زندگی کا سنہرا پل تھا لیکن وہ سنہرا پل بھی جلدی مجھ سے چھن گیا۔ بعض اوقات ہم سمجھتے گئے کہ ہم نے جو فیصلے اپنی مرضی زندگی میں کیے ہیں وہی فیصلے ٹھیک ہیں، لیکن کچھ فیصلے ہم سے ہمارا مقدر اور تقدیر کرواتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہم ہوتے ہیں، جیسے کہ میر کا تمہارا رشتہ لے کر آنا اور ساتھ میں میرے رشتے کی بات کر جانا، اور اس کے بعد سے زندگی کروٹ بدلتی اس نہج پر آ گئی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ماما کے انتقال کے بعد سے ہم سب نے اپنے گرد ایک دائرہ سا بنا لیا۔ پہلے والی وہ رونق، وہ گپ شپ وہ نہیں رہی۔ شاید اس زندگی کی سچائیاں انسان کو تلخ بنا دیتی ہیں، جس کا اثر آج میر ہادی بھائی اور میر تقی کے درمیان سرد جنگ کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس سرد جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ نا امیدی سے مانور نے اپنے اندر پلتے خدشے کا اظہار کیا۔ کچھ دیر پہلے جو سچائی نادیہ اس پر کھول کر گئی تھی اس نے مانور کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دیدہ اب کیوں اس قدر مایوس ہو گئی ہیں؟ آپ ہی تو کہتی تھی کہ زندگی اپنے پیاروں کا امتحان لیتی ہے، تو ہم اس امتحان میں صبر کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کیوں اتنی یاس میں ڈوبی ہوئی ہیں؟ صبر کیجیے، دعا کرتے ہیں ہم، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ نے مانور کو تسلی دی تھی اور مانور صرف اپنا سر ہلا سکی تھی۔ شاید زندگی میں اتنا کچھ سہ چکی تھی کہ اب اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا صبر لبریز ہونے کو تھا، لیکن وہ اتنا چاہتی تھی کہ اس کا رب اسے کبھی بھی نا امید نہیں کرے گا۔ بہار میں جلد ہی گل کھلیں گے۔ دونوں کے درمیان میں خاموشی چھا گئی تھی۔ عائشہ اس کہنے کو تو تسلی دے گئی تھی لیکن اسے بھی ایک سہارا درکار تھا جو کہ اسے سہارا دے سکے، لیکن وہ کسے اپنا کہتی؟ بس خاموشی سے مغرب کی اذان سنتی وہ اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ مانور نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں بھر آئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنی بہن کو تسلی کے 2 لفظ نہ دے سکی۔ نہ جانے ان دونوں بھائیوں کے سرد جنگ کا کیا انجام ہوگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عائشہ اس کے سہارے جیے، اسے عائشہ کو مضبوط کرنا تھا۔ شاید یہ اس کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا کہ مانور چپ ہی رہے۔ مجھے معاف کر دینا میری پیاری بہن، میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی سوائے دعا کرنے کے۔ مانور کہتی اذان کے مکمل ہوتے ہی نماز ادا کرتے اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں پر گھوپ اندھیرا اس بات کا غماز تھا کہ میر تقی کمرے میں نہیں ہے۔ کمرے کی لائٹ جلا کر مانور وضو کرنے باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ بھائی، میر ہادی آپ کو بلا رہے ہیں۔ فون کان سے لگائے کھڑا میر تقی میڈ کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھ گیا تھا جو کہتی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میر تقی نے سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا جس پر میڈ واپس چلی گئی تھی۔ میں تمہارا مشکور ہوں بنیامین کہ تم نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا جب میں بہت سارے محاذوں پر لڑ رہا تھا، لیکن مجھے اس چیز کا بھی تمہارا شکر ادا کرنا ہے کہ تم نے میری بات کا مان رکھتے ہوئے ڈرافٹ کو تیار کروا کر اس پر سگنیچر کروائے۔ مجھے انتظار تھا کہ کب یہ قانون وائرل ہوگا، اور شکر اللہ کا کہ یہ قانون بن چکا ہے جس کی میں پچھلے 5 سے 7 سالوں سے کوشش کر رہا تھا، اور یہ تمہارے سوا ناممکن تھا۔ میرے دوست، تم نے میرا ساتھ دے کر بہت اچھا کیا۔ بنیامین کا شکریہ ادا کرتا میر تقی میر اس کو سننے لگا۔ یہ کام میرے اکیلے کا نہیں ہے، میر ہادی نے میرا ساتھ دیا اس کام میں۔ بنیامین کی مسکراتی آواز میر تقی کو چونکا گئی تھی۔ میں سمجھا نہیں بنیامین۔ میرے دوست، میں مانتا ہوں کہ تم نے اس قانون کو بنانے میں اور اس کے ثبوت اکٹھے کرنے کو اور اس کا سارا ہوم ورک تم نے کیا، لیکن اس پر عمل درآمد کروانے میں میرا ساتھ تمہارے بھائی میر ہادی نے دیا تھا۔ ایک خوشگوار سا احساس میر تقی کو اپنے گرد لپیٹ کیا، یعنی اس کا بھائی اس کے ساتھ تھا۔ اس قانون کے مد میں اس نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ وہ اس کا بھائی ہے، نہ کہ ارسلان افتخار کا بیٹا۔ اور ہاں سچ، آج رات کی نیوز میں یہ قانون آن ایئر ہو جائے گا اور تم دیکھنا جتنی بھی دبی ہوئی آوازیں ہیں وہ چیخ اٹھیں گی، سب اپنے حق میں بولنا سیکھ جائیں گے، خاص طور پر ہمارے معاشرے کی وہ عورتیں جو کہ ہیراسمنٹ کا شکار ہیں۔ تم نے ایک شمع جلا دی ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس شمع کی آگ کہاں کہاں تک جلتی ہے۔ بنیامین کے کہنے پر میر تقی میر اس کا مشکور ہوا تھا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں بنیامین، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ الوداعی کلمات ادا کرتا میر تقی میر جلد سے جلد اپنے بھائی کو گلے لگانا چاہتا تھا جو 5 دنوں سے اس سے دور تھا، یا شاید بڑا بھائی ہونے کے ناطے نہ تو اس سے پہل ہی کرنی چاہیے تھی اس سے بات کرنے کو، لیکن وہ اپنی ماں کی جدائی کے غم میں ڈوبا رہا تھا۔ اب موسم صاف ہو رہا تھا، بہار کھل کر اپنی آمد کی دعوت دے رہی تھی کہ میر تقی بنیامین سے الوداع لیتا نیچے کی جانب آیا تھا۔ ہال میں سب کو کھڑا دیکھ کر میر تقی میر نے سوالیہ نظروں سے میر ہادی میر کی جانب دیکھا تھا، لیکن یہ کچھ وقت ہی تھا۔ میر ہادی اپنی نظروں کا زاویہ پلٹ گیا تھا، تبھی وہاں نادیہ نقصق سے تیار ہائی ہیل میں ٹک ٹک کرتی آئی تھی۔ سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھی۔
سب کی نظروں میں سوال تھا کہ رات کی اس پہر نادیہ اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہے؟ کیا اس کی آج فلائٹ تھی؟ آپ سب لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی 8واں عجوبہ ہوں، لیکن اتنی بھی بری نہیں لگ رہی، آخر کو اتنے دنوں بعد تیار ہوئی ہوں، تعریف کی تو حقدار ہوں میں۔ نادیہ کا بشاش لہجہ مانور کو ایک پل میں نہ بھایا۔ اس نے صرف اپنا سر ہی جھٹکا تھا جس کو نادیہ نے محسوس کیا تھا، لیکن وہ جس مقصد سے ادھر آئی تھی اب اسے اپنے مقصد پورا کر کے اپنے باپ اور بھائی کے پاس لوٹ جانا تھا جو کہ اس کے انتظار میں تھی۔ خیر، مجھے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، میں آج رات 10 بجے کی فلائٹ سے واپس لندن جا رہی ہوں۔ آپ نے مجھے اتنی محبت، اتنی چاہ تھی جس کا میں زندگی بھر ازالہ نہیں کر سکتی، اور کچھ غلطیاں مجھ سے ہوئیں جن کا ازالہ میں واپس جانے سے پہلے کر کے جاؤں گی، اس طرح سے کہ میرے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور کیا پتہ آپ سب کی زندگی اس سے پرسکون ہو جائے۔ نادیہ کی تمہید باندھنے پر سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے، لیکن اس کے جانے سے پہلے ازالہ کرنا کس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کوئی سمجھ نہ سکا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو نادیہ، ہم نے بہت اچھا وقت گزارا، اسکول تمہاری وجہ سے اسٹیبل ہوا ہے اور تم نے اسکول کو اپنا ایک وقت دیا۔ میں تمہارا زندگی بھر مشکور رہوں گا کہ تم نے اپنی سیٹل لائف کو چھوڑ کر یہاں پر آئی اور یہاں پر میرے ساتھ میرے بزنس سے مدد کروائی۔ اب واپس جانے کے فیصلے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میر تقی میر کے الفاظ نادیہ کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئے جس کو مانور نے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ میرا فرض تھا میر تقی میر، جو کہ میں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکی تھی، لیکن اب جانے سے پہلے ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم سے ایک کام ہے، چھوٹا سا، زیادہ بڑا نہیں ہے، کیا تم کر سکتے ہو؟ نادیہ کے کہنے پر میر تقی میر اپنا سر اس بات میں ہلا گیا تھا، آخر کو وہ اس کے دوست تھی، اس کے لیے اتنا کچھ نادیہ نے کیا تھا، اتنا تو وہ کر سکتا تھا۔ تھینک یو، یہ USB ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اسے نیوز میں دو۔ ایک فلیش ڈرائیو میر تقی میر کے سامنے کرتی نادیہ نے کہا تھا، جبکہ میر تقی میر نے سوالیہ نظروں سے نادیہ کو دیکھا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا اس فلیش ڈرائیو میں ہے جو نادیہ نیوز میں وائرل کروانا چاہتی ہیں؟ حیران مت ہو، ابھی 8 بج رہے ہیں، تم اسے 9 بجے تک نیوز چینل پر وائرل کر دینا، اور میری تم سب سے یہی التجا ہوگی کہ آپ سب اس نیوز کو دیکھیں اور سنیں، شاید یہ میرے گناہوں کا اعتراف ہو۔ تم کیا کرنے والی ہو نادیہ؟ کب سے خاموش میر ہادی نے سوال کیا تھا۔ نادیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ کچھ خاص نہیں، کسی کو اس کی اوقات یاد دلانی ہے۔ نادیہ کے کہنے پر میر ہادی اپنے دانت چبا گیا تھا، وہ کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ نادیہ میر تقی میر کے حوالے فلیش ڈرائیو کرتی ہی اسے شیک ہینڈ کر گئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا میر تقی میر، اور اپنے ساتھ مہنور کو لے کر لندن ضرور آنا، مجھے انتظار رہے گا۔ تم لوگوں نے میری اتنی مہمان نوازی کی ہے، مجھے بھی کچھ مہمان نوازی کا حق دو۔ نادیہ کی بات پر میر تقی میر نے سر ہلایا تھا۔ نادیہ میر ہادی سے ملتی عائشہ سے ملی تھی اور ان دونوں کو ان کے حصے کی نصیحت کرتی وہ مہنور کے سامنے آئی تھی۔ جانتی ہوں تمہیں میں نے بہت رنج دیا، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارا دل بہت بڑا ہے، مجھے معاف کر دینا مہنور۔ نادیہ اسے کہتے ہوئے گلے مل گئی تھی، پھر اس کے کان میں خاموشی سے بولی، میر تقی میر تمہارا تھا، ہے، وہ رہے گا بھی تمہارا، کیونکہ تم سراپا محبت ہو، وہ بھی سراپا محبت ہے، اور دو محبتیں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ میری وجہ سے اپنے رشتے میں خلا پیدا نہ ہونے دینا، خیال رکھنا اپنا۔ نادیہ کی بات سن کر مانور نے اس کو خود سے لگا لیا۔ چند خاموش لمحے آنسوؤں کے نظر ہوئے تھے۔ نادیہ سب سے ملتے ڈرائیور کے ہمراہ ایئرپورٹ چلی گئی تھی، لیکن اس نے کسی کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو نہیں کہا تھا۔ میر ہادی نے ایک نظر میر تقی میر کو دیکھا اور میڈ کو کھانا لگانے کا کہا تھا، جبکہ میر تقی میر ہادی سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کرتا اپنے موبائل لے کر اپنے دوست نیوز اینکر سے بات کرنے لگا جس نے اس فلیش ڈرائیو کو 9 بجے کی خبروں میں دینا تھا۔ واو، یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو اور بہت انتظار کروایا تم نے، ارسلان افتخار نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے ساز و سامان کے ساتھ تیار نادیہ سے کہہ گیا تھا۔ بدلے میں نادیہ بھی مسکرا دی تھی اور ارسلان افتخار کے گلے لگ گئی تھی۔ تمہاری خوشبو بہت خوبصورت ہے، ایک لمبا سانس نادیہ کی گردن میں بھرتے ہوئے ارسلان افتخار نے مدھم اور مخمول لہجے میں کہا تھا۔ نادیہ نے ارسلان افتخار کو پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا اور سائڈ سے ہوتی ہال کمرے میں آئی تھی۔ پوری رات ہماری ہے ارسلان، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ پینے کو نہیں دو گے؟ پیاس لگ رہی ہے مجھے، ارسلان افتخار جو نادیہ کو اپنے پاس کرنے کو تیار تھا، نادیہ کے الفاظ نے اسے روک دیا تھا اور اپنا سر ہلاتا وہ کچن کی جانب چلا گیا تھا۔ نادیہ نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو کہ 8:15 کا وقت بتا رہی تھی۔ ارسلان جوس لیے واپس آیا تھا۔ نادیہ نے ادائے بے نیازی سے جوس کا گلاس اٹھا کر ایک سپ لیا اور وہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ارسلان افتخار کو دیکھتی اسے جوس پینے کا اشارہ کیا جو اسے دیکھنے میں ہی مگن تھا۔ ارسلان نادیہ کی حشر سامانیوں پر فدا ہوا تھا۔ نادیہ کے اشارہ کرنے پر سر کو خم کرتا جوس کا گلاس اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ تب تک نادیہ اپنے قدموں پر کھڑی ہوتی ارسلان افتخار کی گود میں آ گئی۔ اس دوران اس نے چالاکی سے اپنی بلاؤز کے آستین میں رکھی دوائی اپنے جوس میں ملا دی تھی۔ یہ کام نادیہ نے اتنے احتیاط سے کیا تھا کہ نظریں ارسلان افتخار پر تھیں اور اس کے ہاتھ اپنے جوس پر کارروائی کر رہے تھے۔ ارسلان افتخار کے ہاتھ سے اس کا جوس کا گلاس لے کر رکھتی نادیہ نے اپنا جوس کا گلاس اٹھا کر ارسلان افتخار کے منہ سے لگایا۔ ارسلان، تمہارے والے جوس میں وہ مٹھاس نہیں جو میرے والے جوس میں ہے، اسے پیو، پھر ہم اپنی رات کا آغاز کریں گے۔ ہوپ تم خوب انجوائے کرنے والے ہو۔ ایک ہاتھ سے گلاس پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ سے ارسلان افتخار کے بالوں کو سنوارتے ہوئے نادیہ نے میٹھے لہجے میں کہا تھا۔ ارسلان افتخار اس لہجے پر فدا ہوتا جوس کا گلاس کھٹاکھٹ پی گیا تھا۔ نادیہ طنزیہ ہنستی تھی۔ جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے نادیہ نے ارسلان افتخار کو کھڑا کیا۔ اسے چکر تو آیا لیکن وہ اپنی محبت کے سامنے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ نادیہ نے اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو ڈالے، ہلکے ہلکے گھومنا شروع کیا۔ ارسلان افتخار خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور نادیہ کا ساتھ دیتے ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگا۔ بنا میوزک کے وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے جھوم رہے تھے۔
ارسلان افتخار نادیہ کے اس عمل پر فدا سا ہو گیا تھا جب نادیہ نے پہلی بار پیش قدمی کرتے ہوئے اپنے لب ارسلان افتخار کی گردن پر رکھے تھے۔ اس لمس کو محسوس کرتا ہوں ارسلان نے نادیہ کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی تھی اور نادیہ کے منہ سے ایک آہ نکلی تھی جس کو ارسلان نے اپنے لبوں سے چن لیا تھا۔ لمحات طویل ہو رہے تھے جبکہ گزرتا وقت نادیہ کو احساس دلا رہا تھا کہ یہ غلط ہے۔ اس لمس کا خمار ختم کرتے نادیہ ارسلان سے کچھ فاصلہ بنایا تھا۔ نادیہ، جب تمہارے لمحات کو مختصر کرتی ہے مجھے تم پر بہت غصہ آتا ہے۔ کم میرے پاس آؤ، ترس گیا ہوں میں تمہارے لیے، تمہاری قربت کے لیے، اور تم یوں ہو کہ پاس آ کر بھی مجھے ترس آ رہی ہو۔ ایسا بھی کیا ہے؟ ارسلان افتخار ذرا سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ نادیہ نے اپنے بازوؤں کو باندھے ارسلان افتخار کو دیکھا تھا جو اس کی قربت کے لیے ترس رہا تھا، اس سے بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ جانے اس سے پہلے کتنی عورتوں نے، کتنی لڑکیوں نے ارسلان افتخار کی منتیں کی ہوں گی، اور یہ گھر جہاں وہ آج کھڑی تھی کہ کبھی کسی اور کی ملکیت ہوا کرتا تھا، اور آج وہ کہاں ہے ارسلان افتخار کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوا؟ اب کیوں چپ ہو؟ آگے بھی سلامت کے انتقال کی وجہ سے تم ٹالتی رہی، اب جب تم آئی ہو تو تم ایسا کر رہی ہو۔ آنکھوں کے سامنے آتے اندھیرے کو دور کرتے ارسلان افتخار نے نادیہ کو اپنے پاس آنے کا کہا۔ میں تمہاری دسترس میں اب کبھی نہیں آؤں گی ارسلان، کبھی نہیں۔ تمہیں غصہ آ رہا ہے نا میرے پاس آنے کے لیے؟ تم تڑپ رہے ہو کہ اگر تم نے مجھے اس وقت حاصل نہ کیا تو تم لا حاصل رہ جاؤ گی، ایک ایسے تڑپ میں مبتلا ہو جاؤ گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور میں ایسا ہی چاہتی ہوں کہ تم ساری زندگی تڑپتے رہو تاکہ تمہیں احساس ہو ان عورتوں کا جن کو تم نے کبھی تڑپایا تھا۔ سرد و سپاٹ لہجے میں نادیہ بولی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نادیہ؟ اور ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اپنے سر میں اٹھتے درد اور آنکھوں کے سامنے بار بار آتے اندھیرے کو قابو میں کرتے ارسلان افتخار نادیہ کی بات کی نفی کر گیا تھا، اور وہ اس کے پاس 2 قدم ہوا تھا کہ نادیہ اسے پکڑ، لیکن نادیہ نے 2 قدم پیچھے لیے تھے اور ارسلان افتخار شاکی ہوا تھا۔ تمہیں تڑپنا ہی ہے، اور تمہاری تڑپ میں اضافہ یہ ابارشن رپورٹ کرے گی جب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے تمہاری اولاد کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دیا۔ نہ جانے آج سے پہلے تم نے کتنی عورتوں کو اس حرکت پر مجبور کیا تھا، اور آج جب میں نے یہ حرکت کی تو میں دیکھنا چاہوں گی تمہاری بے بسی، تاکہ تمہیں اندازہ ہو ان عورتوں کا جب وہ تمہاری منتیں کرتی کہ تم انہیں اپنا لو اور بدلے میں تم انہیں ابارشن کے پیسے دے دیتے تھے۔ اپنے بیگ سے ابارشن رپورٹ نکال کر رکھتی نادیہ ارسلان افتخار کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ کے لے گئی تھی۔ وہ اس بات کی نوعیت کا اندازہ لگاتا زمین پر گر سا گیا تھا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور رو دیا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا نادیہ؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے اپنی اولاد چاہتا تھا، اور آج تم نے میری محبت کو اور میری اولاد کو دھتکار دیا۔ تم اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو؟ قرب میں ڈوبے ارسلان افتخار کیا تھا۔ بالکل ہو سکتی ہوں ارسلان، جیسے تم کبھی کسی زمانے میں بے حس بن گئے تھے۔ موبائل پر ٹائم الرٹ کے آتے ہی نادیہ نے اپنا موبائل اٹھایا، ساتھ میں بیگ بھی، ارسلان افتخار سے دور ہوتی کہہ گئی، تمہیں تمہاری بے بسی مبارک ہو، اور آج کے بعد میں تمہارے لیے خواب کی سوا کچھ بھی نہیں، وہ خواب جس کا آغاز سنہرا تھا لیکن انجام اتنا ہی برا۔ اللہ حافظ ارسلان افتخار، تمہیں تمہاری آزادی مبارک ہو۔ سنوتے دماغ کے ساتھ ارسلان افتخار اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش میں دوبارہ سے لڑکھڑا گیا تھا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا جو اس میں کہ اس کے حواس سلب سے ہو گئے تھے، اور وہ چاہ کر بھی نادیہ کو روک نہ سکا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام عورتیں آئیں جن کو اس نے استعمال کیا تھا، اور ان میں سر فہرست شازیہ اور سلامت جہاں تھیں۔ میر ہاؤس کھانے کے بعد سب ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ 9 بجے کی بلیٹن نیوز کے آتے ہی نہ جانے کیوں مانور کام سے گئی تھی۔ میرے دل میں اس نے دعا کی اور نظریں ٹی وی پر تھیں۔ نیوز آئی، نیوز اینکر نے ہیڈ لائنز پڑھی تھیں، اس کے بعد اس نے بریکنگ نیوز دی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک میں بڑھتے ہوئے ہیرسمنٹ کے کیسز میں سے ایک کیس منظر عام پر آیا ہے جس میں وہ ہمارے معاشرے کا بھیڑیا کسی لڑکی پر تشدد کر رہا ہے۔ ہمیں جو فوٹیج موصول ہوئی ہے اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ نیوز اینکر کی زبانی سنتے میرتقی کا سانس خشک ہوا تھا۔ اس کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی جس کی جانب میرتقی متوجہ نہیں تھا، اور فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ ارسلان افتخار کسی اپارٹمنٹ جیسے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بکے تھا جبکہ لڑکی کی کمر کیمرے کی طرف تھی، اور ارسلان افتخار کا چہرہ فوکس میں تھا۔ یہ دیکھتے ہی سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ فوٹیج میں موجود لڑکی کی پہچان مانور کو ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور دھندلی آنکھوں سے باقی کے مناظر دیکھنے لگی۔ اس لڑکی اور ارسلان افتخار کے درمیان کچھ دیر بات چیت ہوئی تھی۔ جب ارسلان نے پیش قدمی کی وہ لڑکی دور ہوئی تھی۔ ارسلان افتخار نے اسے گلے سے پکڑا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکی اور ارسلان افتخار کمرے میں جاتے ہوئے دکھائی دیا۔ کچھ دیر کے بعد کیمرے کے سامنے بکھرے بال، آنکھوں پر پھیلا ہوا کاجل، منہ پر پڑے تھپڑ کے نشانات اور گردن پر لگے انگلی کے نشان۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں نادیہ جبی تھی جس کو ان چاروں کے سوا کوئی جان نہ سکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ سب نے جو دیکھا وہ سچ ہے۔ میرا نام نادیہ جبی ہے اور میں دی ایپیکس اسکول کی میر برانچ میں کوآرڈینیٹر رہ چکی ہوں۔ یہ انسان بہت عرصے سے میرے پیچھے تھا۔ جب میں نے انکار کیا اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ منفیت کنڈوں کی وجہ سے میں اس انسان سے تنگ آ گئی تھی۔ تب بھی مجھے معلوم ہوا کہ ایپیکس اسکول کے مالک میرتقی نے ویمن ہیرسمنٹ کے حوالے سے کام شروع کیا ہے۔ گورنمنٹ یا پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے ہر عورت جس پر تشدد، جس کو ہراساں کیا گیا ہے،
اور عورت اپنے حق میں سوال اٹھانے سے قاصر ہے۔ ایسے میں میر تقی میر نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے ایک بھیڑیے کا چہرہ سب کے سامنے آ جائے۔ اس انسان نے میرے سوا ساری عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور بہت ساری عورتوں نے خاموشی اختیار کیا، لیکن میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے اس انسان کی کارکردگی آپ سب کو دکھا رہی ہوں، اور اس انسان نے میرا جسم اور روح کو داغدار کیا۔ میں جانتی ہوں کہ اس معاشرے میں ایک رسوا ہوئی عورت کا کوئی مقام نہیں، اس لیے میں اس انسان کی سچائی آپ کے سامنے لا کر خودسوزی کا اعلان کرتی ہوں، تاکہ یہ انسان عبرت کا نشان بنے اور بہت ساری لڑکیاں جو ہمارے معاشرے کے ناسور ہیں ان کے ظلم و ستم سے باز آ جائیں۔ نادیہ کے طرح آپ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میر تقی میر نے فوراً سے نادیہ سے رابطہ کر کے فون اٹھایا تو وہاں پر نادیہ کا میسج جگمگا رہا تھا۔ میر تقی میر، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا اور اپنی شمع جلا دی ہے۔ میں خودسوزی ہرگز نہیں کری، بلکہ اس دنیا کو دکھانے کے لیے میں نے یہ ایک ناٹک کیا ہے۔ میں نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا، اور اب میں اپنے ملک واپس جا رہی ہوں جہاں میرا باپ اور میرا بھائی میرے منتظر ہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاید یہ ان تمام غلطیوں کا ازالہ ہے جو میں نے جانے انجانے میں کی ہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ نادیہ کا میسج پڑھتا میر تقی صوبے پر گر سا گیا تھا۔ مانور نے آگے ہو کر موبائل تھاما اور نادیہ کا موبائل پر آیا میسج پڑھ گئی۔ دیدا، کیا بات ہے؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ نادیہ کدھر ہے؟ عائشہ بے چین لہجے میں پوچھ گئی تھی۔ مانور نے اسے دیکھا تھا اور موبائل اس کے آگے کیا تھا۔ عائشہ نے موبائل لے کر نادیہ کا میسج پڑھا تھا جو 9 بجے کا تھا۔ میر ہادی نے بھی میسج پڑھا۔ تبھی نیوز اینکر چیختی بول اٹھی۔ سب اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ آج کی ایک اور تازہ خبر، میر تقی میر جو کہ میر جہاں کے بڑے بیٹے ہیں، ان کی قرارداد پر وومن ہیراسمنٹ کا قانون پاس کر لیا گیا ہے اور جلدی اس قانون پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نادیہ جبین کی طرح کس کس عورت کو انصاف ملتا ہے۔ نادیہ جبین اس دنیا سے جاتے جاتے ہمارے سامنے ایک مثال قائم کرتی ہے کہ اپنے حصے کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ اللہ ان کی اس کاوش کو قبول کرے اور ان کی خودسوزی پر انہیں معاف کر دیں۔ اینکر نے وقفہ کیا تھا۔ ناظرین، اطلاعات مل رہی ہیں کہ راولپنڈی کی پولیس نے اس خبر پر ایکشن لیا اور ارسلان افتخار کی گرفتاری میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اور کون کون سے کالے بھیڑیے شامل ہیں، ان کی پکڑ بھی جلد ہوگی۔ میر تقی نے آگے ہوتے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا تھا۔ اب تم کیا کرو گے میر ہادی؟ میر ہادی خاموش رہا۔ میں حق کا ساتھ دوں گا بھائی، یہ انسان میرا کچھ نہیں لگتا۔ یہ سب کہتے ہی وہ سسک اٹھا تھا۔ آج وہ سچ میں یتیم ہو گیا تھا۔ ماں 5 دن پہلے ہی مر گئی تھی اور باپ مرنے کو تھا۔ میر تقی نے اپنے بھائی کے آنسو برداشت نہ ہوئے، وہ اس کے گلے لگ گیا تھا۔ میر ہادی نے میر تقی کو خود میں بھینچ دیا تھا۔ دونوں اپنا اپنا غم یاد کر کے رو پڑے تھے۔ میر ہادی نے میر تقی کو خود میں بھینچ دیا، دونوں اپنا اپنا غم یاد کر کے رو پڑے تھے۔ شکوے گلے بن کہے ہی دور رہ چکے تھے۔ جو خلا سلامت جہاں کی موت سے پیدا ہوا تھا پور ہو گیا تھا۔ عائشہ مانور کے کندھے پر سر رکھی تھی۔ مانور نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ ارسلان افتخار نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر سر پر جلتی تیز روشنی نے آنکھوں پر بند باندھ دیا تھا۔ دماغ اٹھنے کی کوشش میں تھا، مگر جسم اور اعضاء ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسے ہوش میں لاؤ۔ کرخت آواز سنتا ارسلان افتخار ایک بار پھر سے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے بس، ایسی بے بسی اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ہاں کی تھی، جب نادیہ اس پر انکشاف کرتی اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی محبت، اس کی اولاد، اس سوچ کے آتی وہ زبردستی سے ہی اپنی آنکھوں کو کھول گیا تھا۔ پلیز اس لائٹ کو بند کرو۔ سن ہوتے دماغ کو پکڑے ارسلان افتخار کسی کی موجودگی محسوس کرتا التجا کر گیا تھا۔ آفیسر کے اشارے پر وہ لائٹ کم ہوئی تھی۔ 10 منٹ کے بعد ارسلان افتخار اچھا محسوس کرنے لگا تھا۔ ارد گرد کے ماحول سے وہ مانوس ہوتا حیرت سے سامنے کھڑے افراد کو دیکھ گیا تھا۔ تم سب کون ہو؟ کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑتے ارسلان افتخار نے پوچھا تھا، لیکن وہ 3 افراد خاموش ہی رہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہو تم، اور میں کہاں ہوں؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ سراپا احتجاج کرتے ہوئے ارسلان افتخار کھڑا ہوا تھا، مگر خود کا پاؤں چیئر کے ساتھ بندھا دیکھ کر اس نے غصے سے خاموش بت بنے افراد کو دیکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے اور مجھے ایسے کیوں پکڑا تم لوگوں نے؟ کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں؟ میں تم سب سے بات کر رہا ہوں، جواب دو مجھے۔ ارسلان افتخار چیخا تھا۔ یہ اندھیرا کمرہ اسے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ 10 منٹ تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ ارسلان افتخار منہ میں بڑبڑاتا رہا۔ ایک فرد کے سر پر بیپ ہوئی جس کی جانب ارسلان افتخار متوجہ ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ کس سے بات کر رہے ہو تم؟ میری بات کرواؤ اس سے۔ وہ چیخا تھا۔ اس شخص نے سیل پاکٹ میں رکھا اور دوسروں کو اشارہ کر دیا تھا۔ ان میں سے جو سینئر تھا وہ آگے کو ہوتا ارسلان افتخار کی جانب جھکا تھا۔ ویلکم ٹو دا ہیل۔ ارسلان افتخار کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ اس کی آواز کانپی تھی۔ وہ شخص پیچھے کو ہوتا سر تاثر لیے کہہ گیا تھا، آج 3 دنوں کے بعد تم کو ہوش آیا۔ ارسلان افتخار کی آنکھیں دہشت سے پھٹی تھیں۔ 3 دن بعد؟ ایسے کیسے؟ جبکہ وہ شخص کہہ رہا تھا آج 3 دنوں کے بعد تم کو ہوش آیا۔ تم پر ویمن ہیراسمنٹ کے کیسز ہیں، بہت سی خواتین کو تم سے شکایات ہیں، کوئی بھی تمہارا ساتھی تمہارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ سب نے اپنے اپنے صفحے صاف کر لیے ہیں، تم ہی رہ گئے ہو۔ اب تم مجھے اپنے نیٹ ورک کا نام بتاؤ جس کے تحت تم یہ سب کام کرتے رہے ہو، اور اس میں کون کون شامل ہے بتاؤ مجھے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ ارسلان افتخار کے ماتھے پر پسینہ در رہا تھا، ساتھ ہی اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ وہ شخص ٹیبل پر ہاتھ مارتا آگے کو ہوا تھا۔
ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، تمہارا موبائل۔ یہ میرا نہیں ہے۔ ارسلان افتخار نے انکار کیا تھا۔ وہ شخص ہنسا تھا، پھر موبائل کا لاک کھولتا ارسلان افتخار کا سارا کچا چھٹا کھول کر سامنے رکھ دیا تھا۔ اپنی موت ارسلان افتخار نے دیکھی تھی۔ تم اب بھی انکار کرو گے؟ ہاں؟ ارسلان افتخار چپ ہی رہا۔ آفیسرز، اس کو ہوش آ چکے اور یہ سب جان بھی چکے۔ اس کے نیٹ ورک پر ہاتھ ڈالنے کا وقت آ چکے۔ آگے کا کام شروع کرو، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، وہ آفیسر کہتا جانے لگا تھا، پھر رکا تھا۔ ایک تلخ نظر ارسلان افتخار کے جھکے سر پر ڈالتا وہ باقی آفیسر سے کہہ گیا تھا، اور یہ بلب جلا دو تاکہ اس کو بھی درد کا احساس ہو۔ کچھ بہت عرصہ آرام کیے اس نے، کچھ تو تکلیف اس کے حصے میں آتی ہے۔ جونیئر آفیسر نے اپنے سینئر آفیسر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ بلب دوبارہ سے جلا دیا تھا۔ پیچھے بلب کی روشنی برداشت کرتا ارسلان افتخار اپنا سر تھامے چینک اٹھا تھا۔ اسے بند کرو ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا، اسے بند کرو۔ سننے والے سب جا چکے تھے۔ اس بند کمرے میں صرف وہ تھا اور سر میں پڑتی بلب کی تیز شعاعیں جو کہ اس کے سر درد میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ چیئر سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ سائڈ پر بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہمت کرتا اس نے اپنے آپ کو بلب کے ریڈار سے نکال لیا تھا اور ایک کونے پر ہوتا بیٹھ گیا تھا، سسکتا روتا بلکتا۔ اس پر اسے کیا کچھ نہ یاد آ رہا تھا۔ اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لا حاصل رہ گیا تھا۔ اب تک اس نے جتنی بھی عورتوں کا استعمال کیا تھا اور جتنی بھی عورتوں کو اس نے بیچا تھا اور جتنی بھی عورتوں کو اس نے کمزوری کا فائدہ اٹھایا تھا، وہ سب ایک ایک کر کے اسے یاد آ رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ ڈارک ویب کا حصہ تھا اور اس کے پیش نظر وہ ایک عیاش زندگی گزارتا رہا تھا، لیکن اب سب ختم۔ پہاڑی کے پاس بنے ایک چھوٹے سے خطے پر سرسبزہ لہرا رہا تھا جس کے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ڈھلتا سورج اس منظر کو مزید خوبصورت بنا گیا تھا۔ گاؤں میں بچے کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے، جبکہ سامنے کی جانب ایک وال بنائی گئی تھی جہاں پر وال آف پرائڈ لکھا گیا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ یہ ایک تقریب تھی جو کہ میر تقی میر کے اعزاز میں رکھی گئی تھی۔ مہمانوں سے دعوت وصول کرتا ایش گرین پینٹ کوٹ پہنے میر تقی میر کے چہرے کی وجاہت آج کچھ الگ ہی تھی۔ ایش گرین ہی میکسی کے اوپر حجاب لیے اور مناسب سا میک اپ کیے مہنور میر تقی میر کے ہم قدم تھی۔ وہ سب مہمانوں سے ملتے خوش تھی۔ مینیو بار کے پاس کھڑا بلیک پینٹ کوٹ میں میر ہادی اپنے بھائی کی خوشی دیکھتا خوش ہو رہا تھا، جس کے برابر بلیک ساڑی میں عائشہ کھڑی اپنے ہمسفر کو دیکھ رہی تھی جو کہ اپنے بھائی کی خوشی میں خوش تھا۔ دکھ کے بادل چھٹ چکے تھے اور وومن ہیرسمنٹ کا قانون اپنی چھاپ پورے پاکستان پر چھوڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے ملک کے کٹتا دھرتا بہت سارے افراد بے نقاب ہو رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی شمع تھی جو کہ میر تقی میر نے جلائی تھی اور اب یہ آگ بن کر پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی۔ میر تقی میر نے دور سے ہی اپنے بھائی کو دیکھا تھا اور مسکرا گیا تھا۔ بدلے میں میر ہادی نے بھی مسکرا کر ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس ہوا میں لہرایا تھا۔ یہ ایک طرف سے خیر مقدم تھا۔ تقریب رات تک چلتی رہی اور مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے۔ میر ہادی میر تقی میر کے ساتھ کھانا کھا کر عائشہ کو لے کر میر ہاؤس کی جانب چل دیا، جبکہ میر تقی مہنور کو اپنے ساتھ لیے مری میں بنے اپنے کاٹیج میں آیا تھا اور مہنور خاموشی سے اس کا ساتھ دیتی آنے والے پلوں میں اس کی شدت کو محسوس کرتی کانپ اٹھی تھی۔ میر پورے کاٹیج کو سجا دیکھ کر مہنور کے لب کپ کپا اٹھے تھے۔ کاٹیج بالکل ویسے ہی سجا تھا جیسا میر تقی میر نے ایک بار پہلے مہنور کے لیے سجایا تھا۔ تب وقت اور حالات کچھ اور تھے اور اب وقت اور حالات کچھ اور تقاضا کر رہے تھے۔ مدھم چلتا میوزک، دل فریب مہک، ساتھ میں من چاہے انسان کا ساتھ۔ میر تقی میر مہنور کو اشارہ کر گیا تھا جو سر جھکائے کسی نئی نویلی دلہن کی طرح کھڑی تھی۔ میر تقی میر کی پکار پر اس نے اپنا ہاتھ دھیرے سے میر تقی میر کے ہاتھ پر رکھا تھا، جس کو میر تقی میر نے پہلے اپنے لبوں سے پذیرائی دی، پھر وہ ہاتھ تھامے کاٹیج کے اندر آیا تھا۔ تیرے بن جی نہ پاؤں گا، سچ مجھ مر ہی جاؤں گا، یہ طے ہے، یہ طے ہے، ہنسنا رونا تجھ سے ہی، میرا ہونا تجھ سے ہی، یہ طے ہے، یہ طے ہے، موجود ہے ہر سانس میں تو ہر دفعہ، یہ طے ہے، تو درد ہے یا دوا ہے پر ہے میرا، یہ طے ہے۔ انکت تیواری کے اس گانے نے مہنور کو اس بار سچ میں منجمد کر دیا تھا۔ پہلے وہ اس کے گانے کے بول پر توجہ نہ دے سکی تھی، پر آج اس گانے کا ہر ایک ایک لفظ مہنور کے دل کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ میر تقی میر کی تھی، ہے اور رہنا چاہتی ہے۔ میر تقی میر اسے لیے اندر تک آیا تھا۔ ایک نظر اس نے کاٹیج کی سجاوٹ پر ڈالی تھی، پھر مہنور کو دیکھ کے آیا تھا جو اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ میر تقی میر ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا ماں؟ مہنور کے کندھوں پر ہاتھ رکھے میر تقی پوچھ گیا تھا۔ آئی لو یو میر۔ مہنور کے انکشاف پر میر تقی چونکا تھا، وہ بولی بھی یکدم تھی۔ آئی لو یو میر، آئی ریئلی لو یو۔ مہنور اپنے جذبات کا اظہار کرتی اپنے ٹھنڈے ہاتھ میر تقی میر کے ہاتھوں پر رکھ گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ان پلوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جواب دے مجھے میر۔ مہنور نے اپنے کہے الفاظ کا جواب مانگا تھا۔ میر تقی ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ کیا آپ کو میرے کہے الفاظ پر یقین نہیں آیا؟ میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں میر، آئی لو یو۔ میر تقی میر کو خاموش دیکھ کر مہنور کہہ اٹھی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میر تقی میر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد میر تقی میر کیسا محسوس کر رہا ہوگا، لیکن وہ تو بس خاموش کھڑا اسی کو تکے جا رہا تھا۔ اگر وہ پگلی اس طرف دھیان دیتی تو اسے اندازہ ہوتا کہ میر تقی میر آہستہ آہستہ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے اپنے بہت قریب کر گیا تھا۔ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی یہ جان کر؟ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، روحان سی ہوتی مہنور کہہ گئی تھی۔ ماں، میری ماں۔
مجھے آپ کے ان الفاظ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میر تقی کے الفاظ نے مانور پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ وہ شاکی ہوتی میر تقی میر کے حصار سے الگ ہوئی تھی۔ ایک تو آپ کو ہر کام میں جلدی بہت ہوتی ہے، میری بات تو سن لیں۔ میر تقی میر دوبارہ سے حصار مضبوط کرتا مانور سے کہہ گیا تھا، جس کی آنکھیں جھلملا سی گئی تھیں۔ اس سے پہلے ہی ان میں موتی گر کر انمول بے مول ہوتے، میر تقی میر نے اپنے لبوں سے ان موتیوں کو چن لیا تھا۔ مانور وہیں تھمی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ آپ جانتی ہیں ماں کہ میں کبھی بھی آپ کے منہ سے یہ الفاظ سننے کی چاہت نہیں کی، کیونکہ ان الفاظ کی نسبت مجھے آپ کا عمل بتا دیتا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ دھیرے سے مانور کی گال کو سلاتے میر تقی میر اسے دیکھتا کہہ گیا تھا، آپ سچ میں سراپا محبت ہے میر، لیکن میں پھر بھی آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ میر تقی میر کے کہے الفاظ کے آگے مانور سے جواب نہ بن پایا تو بس یہ کہتی میر کے سینے سے جا لگی تھی۔ میر تقی میر مانور کے اس عمل پر مسکراتا اسے خود میں سمیٹ کیا تھا۔ زندگی نیا رخ لینے کو تیار تھی اب۔ میر تقی میر کی ہم قدم مانور اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ تو نصیبوں سا میرے ہاتھوں میں شروع سے لکھا ہے، میرا حق ہے تو آسمانوں سے مجھے جو عطا ہے، تیرے قدموں میں جہاں رکھتا ہوں میں کبھی جو کہے تو، کوئی شک ہو تو آزما لینا کسی دن تو مجھے، موجود ہے ہر سانس میں تو ہر دفعہ یہ طے ہے، تو ہے دوا یا ہے درد، ہے یا درد ہے پر ہے میرا یہ طے ہے۔ ختم شد۔ السلام علیکم قارئین، اور اس طرح سے میرا یہ ناول بھی مکمل ہو گیا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکال کر اسے پڑھا۔ اس ناول پر اچھی یا بری تنقید کرنا آپ کا حق ہے۔ سراپا محبت ہے وہ کہ تمام کردار ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ہر ایک کردار اپنی اپنی جگہ سراپا محبت تھا۔ سب نے اپنے اپنے حصے کی محبت کی اور اس محبت کا بھرم رکھا، سوائے ارسلان افتخار کے۔ اس کا کردار میرے لیے بہت مشکل تھا، اس کی عکاسی کرنا اور لکھنا بھی۔ اس کے علاوہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے ہر کردار کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ خاص کر میر تقی میر کا کردار میرے دل کے بہت قریب رہا ہے۔ اس کا کردار، الفاظ کا چناؤ، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا کام اور خاص کر اس کی ڈریسنگ، یہ سب میری آنکھوں نے بہت پاس سے دیکھا ہے۔ معاشرے کے اس کردار کو میں نے ناول میں شامل کیا جو خود اس بات سے اب تک انجان ہے، اور انجان ہی رہے تو میرے لیے اچھا ہے، ورنہ میری خیر نہیں۔ ہاں خیر قارئین، آپ سے اب اجازت چاہوں گی۔ آپ نے میرا ناول پڑھا، اس کو پڑھا، اس پر تنقید کی، یہ سب ہم لکھاریوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ آپ سب کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ فی امان اللہ، بنت مسعود۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔